تو حق کہیں ہے پاسباں علماء کے لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قابل محترم مفتی خلیل الرحمان صاحب کی سرپرستی میں جلسہ ہو رہا ہے. مجھے قاری ضیاء الرحمان صاحب نے ایک مہینے پہلے کہا کہ ہم اس طرح کا جلسہ کر رہے ہیں فضائل اعمال کے اعتراضات کے تعلق سے. میں نے کہا حضرت میں جلسوں کا کوئی مقرر تو نہیں ہوں، نہ میں عالم ہوں نہ میں حافظ ہوں، میں انگریزی پڑھنے والا ایک نوجوان اور ایک آفس میں کام کرتا ہوں. تو جلسے کی زینت مجھے نہ بنایا جائے، کسی عالم کو بنایا جائے. تو اپنے قاری صاحب نے مجھ سے کہا کہ آفتاب بھائی، آج وہ لوگ جو کہ بالکل یوں کہا جائے کہ ایک دم جاہل ہیں اور علم سے بالکل پیدل ہیں، ایسے لوگ فرمایا انٹرنیٹ کی دنیا میں، سوشل میڈیا کی دنیا میں ہمارے علماء کرام پر ایسے اعتراضات کرتے ہیں، ہمارے اکابرین پر، جن کی علم کی دنیا میں پیر کی جوتی کے برابر نہیں ہے. فرمایا ایسے اعتراضات کرتے جیسے بہت بڑے علامہ ہوں اور بہت بڑے شیخ ہوں. اس طرح سے ہمارے اکابرین پہ اعتراضات کیے جاتے ہیں جو کہ علم کا سمندر تھے. تو اس طرف توجہ دلائی. انشاءاللہ میں اپنی کم فہمی کے باوجود، اپنی کم صلاحیت کے باوجود چند تحقیقی باتیں فضائل اعمال کے تعلق سے آپ کے سامنے پیش کروں گا. اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ سارے حضرات جو ہیں وہ آخر تک میرا ساتھ دیں، اور علماء کرام سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ جو کوئی بات اگر غلط میں نے کہی تو بات میں مجھے صحیح بھی کر دیں. اللہ رب العزت مجھے بات کے سمجھانے کی اور آپ کو بات کے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائیں. اس وجہ سے کہ ہمارے مفتی صاحب نے کہا کہ بہت حساس موضوع ہے، بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک نوجوان بیچارہ قلبوں میں زندگی گزارنے والا، نمازوں کو چھوڑ کے زندگی گزارنے والا اور اللہ کے دین سے دور، ہمارے تبلیغی جماعت کے کچھ ساتھی اس کے پاس جاتے ہیں، اس کی محنت سماجت کرتے ہیں، کئی مرتبہ جانا پڑتا ہے، تب جا کے وہ 3 دن چلے 4 مہینے کے لیے تیار ہوتا ہے اور اس کے بعد اللہ کے راستے میں وقت لگاتا ہے. جب وہ نماز پڑھنے والا بن جاتا ہے، دین پہ چلنے والا بن جاتا ہے، تو چند لوگ اس کے پاس آتے کہتے بھائی ماشاءاللہ آپ نے نماز شروع کی، لیکن آپ کی نماز حنفی نماز ہے، محمدی نماز. اور اس کے ذہن میں بہت سارے ایسے اشکالات ڈالے جاتے ہیں کہ وہ جو بیچارہ پہلے قلبوں میں زندگی گزار رہا تھا اس کے پاس تب تو نہیں گئے، لیکن جب وہ مسجد میں آنے والا بن گیا اور تبلیغی جماعت کی محنت سے بن گیا، تب اس کے پاس جانے کے کہنے لگے کہ آپ کی نماز درست نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کی نماز محمدی نماز نہیں، حنفی نماز ہے. تبلیغی جماعت آپ کی جماعت جو ہے وہ شرک کی جماعت ہے، اس میں ایسی کتاب پڑھائی جاتی ہے جس میں شرک ہی شرک بھرا ہوا ہے. علماء دیوبند مشرک ہیں، ان کا عقیدہ فاسد ہے، نہ جانے کیسی باتیں اس کو اتنی سمجھائی جاتی ہے کہ وہ تبلیغی جماعت سے، علماء احناف سے، دیوبند سے دور تو ہوتا ہی ہے، لیکن ساتھ میں محنت کرنے لگتا ہے ان لوگوں کو دور کرنے. اللہ رب العزت جو ہمیں بات کے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس لیے کہ بہت حساس موضوع ہے. آپ لوگ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ آگے تک ساتھ دیں گے. جیسا کہ مفتی صاحب نے بیان بھی بتایا بھی کہ انشاءاللہ عشاء کی نماز با جماعت یہاں ادا ہوگی انشاءاللہ صحیح کے حصے میں، تو ساتھ ہی انشاءاللہ تشریف رکھیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ ارادہ نہیں ہے؟ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں جو ہے دین اسلام دیا ہے، اور دین پر ہمارا ایمان ہے کہ دین ہمارا مکمل ہے. ایسا ہے، آپ ساتھ تھوڑا بولتے رہے، مجھے لگے کہ آپ سن رہے ہیں. دین ہمارا مکمل ہے، اس کا اعلان اللہ نے خود قرآن کریم میں کر دیا کہ ہم نے دین کامل تم پر اتار دیا ہے. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اللہ سے لیا. کس سے لیا؟ اللہ سے دین لیا. نبی دین کے لانے والے ہیں، نبی دین کے لانے والے ہیں، اور دین لے کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضور پاک علیہ السلام وہ عرب سے باہر بھی نہیں گئے. دین کس کو دیا؟ صحابہ کو دیا. تو صحابہ دین کے پھیلانے والے ہیں، نبی دین کے لانے والے، صحابہ دین کے پھیلانے والے. اس لیے کہا جائے کہ نبی نے کام کیا تکمیل دین کا، نبی نے کام کیا تکمیل دین کا. اصحاب کرام نے اس دین کو پھیلایا، اور ایک کام جو رہ گیا تھا وہ دین کو لکھوانے کا، وہ کام سب سے پہلے اللہ نے
शिखर लिया, उसका नाम नोमान बिन साबित अबू हनीफा है। आप समझ रहे हैं? सबसे पहला काम जिसको दीन के लिखवाने का अल्लाह ने लिया है वो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। वो शख्सियत आज उन पे एतराज़ हैं। बार मुझसे फोन पे कहते हैं कि इमाम हनीफा यहूदी थे माज़अल्लाह। और अभी हमने अपनी आंखों से हमने वाकया सुना कि बम्बई में एक आदमी जो अबू हनीफा पे एतराज करता था, वो किसी ने उसको इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मकाम पर एक किताब दी, मकाम अबी हनीफा। वो बुक्स में उस किताब को लेकर अपने पैंट के पीछे के हिस्से में डाल दिया और उसने कहा इसका मकाम तो यही है। 3 दिन के बाद वो पागल हो गया। इसलिए हम कहते हैं तुम भी सुनो, तुम भौंकना अस्लाब पे छोड़ दो। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का 2 लोगों से ऐलान जंग है, एक वो लोग जो सूद खो रहे हैं और एक वो लोग जो अल्लाह के वलियों के खिलाफ बोलते हैं। और अल्लाह के ऐलान जंग क्या है? सबसे कीमती चीज जंग में आदमी सामने वाले के लिए लेता है, हमारी सबसे कीमती चीज हिदायत है। तो जब अल्लाह हमारे जंग पे आएंगे, हमसे जंग करने में आएंगे, तो क्या देंगे हमसे? हिदायत को सल्ब कर देंगे। इसीलिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हदीस पाक के अंदर, ये मेरी उम्मत के फरमाया बनी इस्राइल में 72 फिरके हुए, इस उम्मत में 73 फिरके होंगे। सबके सब जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह वो कौन होगा? फरमाया मा अना अलैहि व असहाबी, जो मेरे तरीके पे होगा, मेरे सहाबा के तरीके पे होगा। अब इसमें इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह कौन है? मैं इंशाअल्लाह ताला पूरी गुफ्तगू करूंगा, फज़ाइल अमाल पे एतराज के जवाब दूंगा और इंशाअल्लाह एक भी देवबंदी आलिम को पेश नहीं करूंगा। नहीं तो लोग ये कह के चले जाएंगे कि देखो आए थे और अपनी उलमा इकराम से जो है तहकीकात पेश करके चले गए। उनसे इंशाअल्लाह तहकीक पेश की जाएगी जिनके बारे में हमारा ये ईमान अकीदा है कि उम्मत के बड़े लोग थे। इमाम ज़हबी कौन है? आप जानते हैं इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह जो हाफिज इब्न तैमिया के शागिर्द हैं, सन हिजरी 748 में इंतकाल हुआ है। आप फरमाते हैं कि ये जो हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत में फरमाया 73 होंगे, बनी इस्राइल में 72 फिरके थे, ये 73वां फिरका कौन सा है? ये एक फिरका बढ़ा क्यों? बात सोचने वाली है ना, वो कौन सा फिरका बढ़ा? तो इमाम ज़हबी लिखते हैं रहमतुल्लाह अलैह, फरमाते हैं कि पहली की उम्मतें या तो नबी की मुआफिक होती थी या तो नबी की मुखालिफ होती थी। हर खित्ते का एक नबी होता था। कुछ लोग नबी के मानने वाले होते, कुछ नबी से बुग़्ज़ और इनाद रखने वाले होते। इस उम्मत में चूंकि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद उलमा इकराम फरमाया अंबिया के वारिस है। तो फरमाया जो फिरका इस उम्मत में बढ़ा वो होगा जो फुकहा से बुग़्ज़ रखता है, उलमा से अदावत रखता है। जो फुकहा से, आप बोलेंगे नहीं, जो फुकहा से बुग़्ज़ रखता है, उलमा से अदावत रखता है। फरमाया ये फिरका इस उम्मत में बढ़ा है। तो मैं ये कह रहा था कि दीन के लाने वाले, बात भूल गई, दीन के लाने वाले हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दीन अल्लाह के नबी ने खुदा से लिया, सहाबा को दिया, सहाबा दीन के फैलाने वाले बने। और एक काम बाकी था दीन के लिखवाने का, सबसे पहले काम अल्लाह पाक ने हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा से लिया। इमाम अबू हनीफा ने ख्वाब देखा कि मैं हुज़ूर पाक सलाम की हड्डियां मुबारक बिखरी पड़ी और मैं उसको जमा कर रहा हूँ। अब कोई ये ना समझे कि देखो माज़अल्लाह कैसा ख्वाब देख लिया, इसलिए कि ख्वाब और हम जानते हैं ख्वाब जैसा होता है उसकी ताबीर जो बिल्कुल उसके खिलाफ भी होती है। बहरहाल उस वक्त ख्वाब के सबसे बड़े इमाम इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह के पास इमाम आज़म अबू हनीफा ने अपना कासिद भेजा कि जाओ इब्न सिरीन से मेरे ख्वाब की ताबीर पूछ के आओ। कासिद गया, इब्न सिरीन से पूछा कि हजरत एक आदमी ने ख्वाब देखा है, अपना नाम बताने से मना किया इमाम अबू हनीफा ने। और मैं क्या देखा है? और मैं उन्होंने देखा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हड्डियां मुबारक बिखरी पड़ी हैं और वो उनको जमा कर रहा है। पूछा ख्वाब किसने देखा है? तो शागिर्द ने कहा कि देखने वाले ने मना किया है। इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह जो कि अबू हुरैरा के शागिर्द हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फरमाते हैं तुम कहो ना कहो ख्वाब देखने वाला अबू हनीफा है। और इस ख्वाब की ताबीर ये है, इस ख्वाब की ताबीर ये है कि फरमाया हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें जो बिखरी पड़ी हैं उसको जमा करने का काम अल्लाह अबू हनीफा से लेगा। आप समझे?
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، قرآن کی آیت آئی، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اس میں فرمایا اولین سے مراد تم سمجھ میں آیا، آخرین سے مراد کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا آخرین سے مراد یہ ہے اہل فارس کے لوگ کہ اگر دین سریا پہ ہوگا تو وہاں سے دین کو لے کے آئیں گے، ایسے ان کے اندر دین کی طلب ہے۔ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے علامہ جلال الدین سیوطی دیوبندی نہیں ہے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، وفات سن ہجری 911، آپ فرماتے ہیں اس حدیث کا مصداق ابو حنیفہ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں وہ شخصیت۔ اس کے بعد فرمایا دین چلا، اسلاف نے امت میں دین پھیلایا، اپنے مجاہدے کیے، کوششیں کی، دین چلتا رہا۔ ایک زمانہ آیا لوگوں نے کوششیں چھوڑ دی، پھر دین سے دوری ہونا شروع ہوئی اور وہ سنتوں سے اور دین سے دور ہوتے رہے۔ اس کے بعد سنتوں پر دنیا کو لانے کا ایک کام اللہ نے پھر سے لیا، وہ مولانا الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب آپ دیکھیں کہ جو لوگ آج اعتراض کرتے ہیں وہ اعتراض ابو حنیفہ پہ کرتے ہیں یا پھر تبلیغی جماعت پہ کرتے ہیں، تو ان کا اعتراض اصل میں ابو حنیفہ پہ نہیں، اس آدمی پر ہے جس نے دین کو جمع کرنے کا کام کیا، سنتوں کو جمع کرنے کا کام کیا۔ دوسرا اعتراض ان کا تبلیغی جماعت پہ ہے، تبلیغی جماعت پہ نہیں بلکہ ان لوگوں پر ہے جنہوں نے دین کو پھیلانے کا کام کیا۔ پھر سے آپ سمجھ رہے ہیں، سنتوں کو جمع کرنے والے سے بھی بغض ہے اور سنتوں کو پھیلانے والے سے بھی بغض ہے، تو تمہیں بغض تو دین سے ہوا نا۔ بات سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے آپ؟ میں ایک عام آدمی ہوں، عوام کے جیسے میں بات کر رہا ہوں، آپ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دین کا پھیلانے کا کام جس نے کیا اس سے بھی بغض ہے۔ ایک بات اور سمجھیں، ہمارے جسم کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک ہمارا ظاہر ہے، ایک ہمارا باطن ہے۔ ظاہر درست ہوتا ہے مسئلے مسائل کے جاننے سے، ارے یہ شرعی مسائل کیا ہیں، کپڑے کے پہننے کے اور داڑھی کے رکھنے کے اور بال کے رکھنے کے مسائل کیا ہیں، یہ مسائل میں کام کرنے والے فقہاء ہیں۔ انہوں نے کام کیا، فقہاء نے کام کیا، اور فرمایا آدمی کا باطن درست ہوتا ہے تزکیہ نفس سے، کہ آدمی دل کو جو ہے اغیار سے پاک کرے، اللہ کے غیر سے پاک کرے۔ اس پر کام کیا صوفی حضرات نے، یعنی آدمی مکمل دین پہ چلتا ہے ظاہری طور پر اور باطنی طور پر۔ ظاہر پہ کام کرنے والے فقہاء ہیں اور باطنی پہ کام کرنے والے فرمایا صوفی حضرات ہیں، جس کو اصطلاح میں تصوف کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ 50% ظاہر آدمی کا ہے، 50% اس کا باطن ہے، یعنی مکمل دین جو ہے وہ فقہاء اور تصوف والوں نے جو تزکیہ نفس کرتے ہیں فرمایا ان لوگوں نے کیا۔ اب یا تو ان کی قلم یا تو فقہاء کے خلاف لکھتی ہے یا صوفیہ کے خلاف لکھتی ہے۔ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے آپ؟ یا تو ان کی زبان فقہاء کے خلاف چلتی ہے یا تو ان کی زبان صوفیہ کے خلاف چلتی ہے۔ تو دین کے آدھے دشمن ہیں کہ پورے دشمن ہیں؟ مجھے بہت معذرت کے ساتھ قاری صاحب سے کہوں گا، انہوں نے کہا تھا کوئی ایسے جملے نہ بولے، لیکن میں اس کا احتیاط رکھوں گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم کہتے ہیں ہمارے گھر پر کوئی گھس کے ہم کو مارے، ہماری ماں بہن کو گالی دے، ہم کچھ جملے بھی نہیں بول سکتے۔ کوئی تو اڑتا ہے شہید زکریا کو پاگل کہتا ہے، کوئی اڑتا ہے کہتا ہے مولانا طارق زمین پاگل ہے، گمراہ ہے، کوئی تو کہتا ہے شبلی خان بھی پاگل تھا۔ ہم ان کو کچھ نہ کہیں، یہ ہمارے اکابرین ہیں، کوئی ہماری ماں بہن کو کچھ کہے تو ہم سر پہ چڑھ جاتے ہیں، لیکن اکابرین کو کوئی بھونکے، اس کے خلاف کوئی بولے تو کہا جاتا ہے مصلحت کا تقاضا ہے، مصلحت کا تقاضا ہے، ہمیں ایسی بات نہ کریں، یہ مصلحت ہے، ہم تو دفاع کا کام کر رہے ہیں نا۔ بھائی کوئی آپ پر کیس کر دے کہ آپ نے فلاں کا خون کیا ہے، آپ اپنی صفائی نہیں دے سکتے؟ صفائی دینا کوئی اختلافی بات ہے؟ تو یہاں تو ہم صفائی دے رہے ہیں کہ شیخ رضی رحمۃ اللہ علیہ پر جو اعتراضات ہیں اس کی صفائی دینے آئے ہیں کہ وہ اعتراضات جو ہیں وہ علمی نہیں ہیں، اعتراضات علمی نہیں ہیں۔ کیسا اعتراضات ہے؟ ذہنی اعتراض ہے، اختلاف علمی نہیں ہے، اختلاف حقیقیہ نہیں ہے، اختلاف ذہنیہ ہے، اختلاف میراثیہ ہے، اختلاف توصیفیہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اختلاف توصیفیہ ہے، اختلاف میراثیہ ہے، اختلاف ذہنیہ ہے،
اختلاف غیر مقلدیہ ہے، حقیقی اختلاف نہیں۔ اگر حقیقی اختلاف میں فضائل اعمال سے ہے، میں اکابر کی بات نہیں کرتا، یہ لوگ علم کا سمندر ہے، میرے سامنے بیٹھ کے بات کرو۔ اگر فضائل اعمال جس طرح پہ لکھی گئی ہے، اسلاف امت نے اس طرح پہ کتابیں نہ لکھی ہوں تو جو کہو میں وہ حاضر ہوں۔ نہیں بات ہے یہ فضائل اعمال کسی کتاب لکھنا، لوگوں کو فضائل پر اور لوگوں کو دین کی طرف قریب کرنے کے لیے اس طرح کی کتابوں کو لکھنے کا سلسلہ، جس میں ضعیف احادیث، واقعات، یہ تو دوسری صدی میں شروع ہو گیا تھا۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ دیوبندی تھے نہیں نا، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات سن ہجری 181 میں ہے، کتاب الزہد لکھی ہے جو پوری اسی طرح سے جیسے فضائل اعمال۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات سن ہجری 204 میں ہے، فضائل قرآن کے نام سے کتاب لکھی ہے، آپ اٹھا کے پڑھیں نا اس کو۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات سن ہجری 241 میں ہے، انہوں نے بھی کتاب الزہد کے نام سے کتاب لکھی ہے، اور اس میں ایسے واقعات لکھے ہیں جو فضائل اعمال سے زیادہ حیرت انگیز ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں نے آپ سے کہا شروع میں آپ آخر تک رہیں، بہت سارے واقعات اسلاف کی کتابوں سے میں پیش کروں گا، اور میرا ان سے مطالبہ رہے گا کہ ان کتابوں کو بھی فتویٰ لگاؤ، ایک کلپ انٹرنیٹ پر ان کتابوں کا بھی آپریشن کرنے کی ڈالی ہے۔ اگر تمہارا انصاف ہے، تم انصاف پرست ہو، تو فرمایا انصاف تمہارا یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی آدمی اس طرح کی باتیں لکھے اس کے خلاف تم کو بولنا چاہیے نہیں چاہیے؟ بولنا چاہیے نہیں چاہیے؟ کہ خالی فضائل اعمال والے خلاف بولنا چاہیے؟ ایک آدمی گالی دیتا ہے، اس کا گالی دینا ظلم ہے، دوسرا آدمی گالی دے تو وہ جرم نہیں ہے؟ میں انشاءاللہ تعالیٰ واقعات کے دوران اس بات بلاؤں گا۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات سن ہجری 254 میں ہے، ادب المفرد کے نام سے کتاب لکھی ہے جس میں واقعات اور صحیح حدیثوں کو نقل کیا ہے۔ اسی طرح امام منذری رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات سن ہجری 535 میں ہے، الترغیب و ترہیب کے نام سے کتاب لکھی ہے جو پوری کی پوری واقعات سے اور صحیح احادیث سے بھری پڑی ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ امام بخاری کے شاگرد ہیں، وفات 303 ہجری میں ہوئی ہے، عمل الیوم واللیلۃ کے نام سے کتاب لکھی ہے جس کے اندر ایسے قسم کے واقعات لکھے ہیں۔ حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ یہ سن ہجری 4 صدی کے عالم ہیں، ہلۃ الاولیاء کے نام سے کتاب لکھی ہے اور فضائل اعمال سے کہیں زیادہ حیرت انگیز واقعات نقل کیے ہیں۔ کب کے عالم ہیں؟ 4 صدی کے، تقریباً 463 یا 52 ہجری میں انتقال ہوا ہے، اتنا زمانہ گزر گیا۔ آگے چلیں، امام صحابی رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ دیوبند کے محتمم کون تھے؟ امام صحابی رحمۃ اللہ علیہ ابن تیمیہ کے شاگرد، جن کو آج ہمارے بھائی جو ہم سے اختلاف کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ابن تیمیہ، ان کی پوری جو ہے وہ علم جا کے ختم ہوتا ہے ابن تیمیہ کی چوکٹ پر۔ ابن تیمیہ کے مشہور شاگرد ہیں امام صحابی رحمۃ اللہ علیہ، جرح و تعدیل کے بڑے امام ہیں۔ فرمایا انہوں نے کتاب لکھی ہے جن کی وفات سن ہجری 748 میں ہے، تذکرۃ الحفاظ کے نام سے کتاب لکھی ہے۔ دوسری کتاب سیر اعلام النبلاء کے نام سے کتاب لکھی ہے۔ امام ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، ان کی وفات سن ہجری 751 میں ہے، کتاب الروح لکھی ہے۔ اب اٹھائیں تو صحیح کتابیں۔ اس کے علاوہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو مسلم شریف کے شارح ہیں، انہوں نے بستان العارفین لکھی ہے۔ امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ اکثر فضائل اعمال آپ پڑھیں گے تو اس میں واقعات کے ختم کے بعد حاشیے میں روز لکھا ہوتا ہے۔ کیا لکھا ہوتا ہے؟ روز۔ یہ روز کتاب ہے امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات سن ہجری 755 میں ہے، روض الریاحین کے نام سے کتاب لکھی ہے۔ فضائل اعمال کے اکثر واقعات روض الریاحین سے لیے گئے، اور امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بدیع الدین راشدی غیر مقلد کے عالم کہتے ہیں، بڑے فقیہ تھے، اور ان کی تعریف مرحوم زبیر رضائی صاحب نے لکھی ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ فضائل اعمال لکھنے میں شیخ زکریا منفرد اکیلے نہیں ہے۔ اگر شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال لکھنے کی وجہ سے مشرک ہیں معاذ اللہ، تو یہ تمام امام بھی مشرک ہوں گے۔
اگر شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ مزار اعمال کی وجہ سے ظالم ہے، یہ گفتگو میں کہتے ہیں ظالم، توصیف الرحمان نے کہا ہے ظالم، میں کہتا ہوں اگر شیخ زکریا ظالم ہے تو یہ سارے حضرات بھی ظالم ہیں۔ یا تو تمہیں ان کتابوں کا علم، بولو علم نہیں ہے، یا تو پھر تمہیں علم ہے تم خیانت کرتے، تمہیں بکس بھی علماء دیوبند سے ہے۔ بہرحال تمہید کا وقت نہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے جو ہے بات نقل کروں گا۔ جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا چند اعتراضات انہوں نے ماشاءاللہ جواب بھی دیا کہ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ اعتراض ہے کہ آپ پاگل ہو گئے تھے، تو جس ہجری میں آپ کی طبیعت خراب تھی اس ہجری میں آپ نے صرف ایک کتاب لکھی ہے قید صحابہ کے نام سے، اس کے بعد دیگر کتاب دوسری ہجری میں لکھی ہے جس پر اشکال ہے اور اس پر اشکال بھی نہیں ہے۔ یہ ایک اعتراض سامنے آ گیا۔ اور ایک بات کہی جاتی ہے کہ بھائی ایسے واقعات نقل کرنے کی کیا ضرورت ہے، اسٹوریز، فیبریکیٹڈ اسٹوریز پڑھنے کی حضرت، فیبریکیٹڈ اسٹوریز، من گھڑت باتیں نقل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو فرمایا واقعات نقل کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا، جیسے کہ مفتی صاحب نے انشاءاللہ اس کو بیان کیا۔ اس کے علاوہ سورہ یوسف میں بھی ہے کہ یہ قصے، فرمایا تم قصص بیان کرو، یہ قصے جو ہے فرمایا اہل خیر کے لیے باعث عبرت ہے۔ کس کے لیے؟ اہل اور اہل شر کے لیے۔ جو اہل شر ہوگا اس کو تو شرک ہی نظر آئے گا نا، یہ تو اہل خیر کے لیے۔ بہرحال اب آپ بات سمجھیں، فضائل اعمال میں ضعیف حدیث کے تعلق سے یہ بات آ گئی کہ ضعیف حدیث ترغیب اور ترہیب فضائل کے باب میں محدثین نقل کرتے چلے آئے ہیں، کوئی ایسا محدث نہیں جو اس سے خالی ہو، سب نے اس کو قبول کیا ہے، بلکہ من گھڑت باتیں بھی نقل کی ہیں فضائل کے تعلق سے۔ اب بات بنیادی سمجھیں، ان قصوں کا تعلق جیسے کہ مفتی صاحب نے بیان کیا وہ کس سے ہے؟ کشف اور الہام سے ہے، علم غیب سے نہیں۔ علم غیب کیا ہے؟ علماء کرام جانتے ہیں، یہ میرے ہاتھ میں رومال ہے، آپ کو پتا ہے رومال ہے، اس کا علم آپ کو ہے، یہ رومال ہے، لیکن اس کا بھی علم غیب آپ کو وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، یعنی یہ رومال کا علم غیب کیا ہے؟ یہ رومال کی جو کپاس تھی کس کھیت میں ہوگی، وہاں سے کس آدمی نے اس کو کاٹا، اور کاٹنے کے بعد فرمایا کس کے ہاتھ میں دیا، اور وہ کتنے ہاتھوں میں ہوتے ہوئے فیکٹری میں گیا، اس کا دھاگا بنا، دھاگا بننے میں کن کن لوگوں کا ہاتھ تھا اور انہوں نے کتنا وقت لیا، اس کے بعد وہ دھاگا مارکیٹ میں گیا، اس کا کپڑا بنا، وہ کپڑے بنانے میں کن لوگوں کا ہاتھ تھا اور کون سی مارکیٹ میں گیا، کس نے بیچا، کس نے خریدا، کون سی گاڑی میں گیا، ڈرائیور کا نام کیا تھا، یہ سب علم کس کو ہے؟ اس کے بعد تو میں وہ رومال کی شکل میں میرے پاس آیا، نہ جانے کتنے ہاتھوں سے ہوتے ہوئے یہ آج میرے پاس آیا، اس ایک چیز کا علم بھی اللہ کے سوا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، یہ ایک شے کا علم بھی اللہ کے سوا کسی کو نہیں، یہ علم ہے، یہ علم ہے۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ اب آج لوگ تو یہ علم ہے کس کے لیے مانتے ہیں؟ نبی کے لیے مانتے ہیں کہ بھائی اللہ کے نبی عالم الغیب ہیں، اور کہتے ہیں جو ان کو عالم الغیب نہیں مانتا وہ کہتے ہیں ہم گستاخ ہیں۔ اس میں کوئی نبی کی شان ہے کہ نبی عالم الغیب ہے؟ کیا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جاننا ضروری ہے کہ دنیا میں سانپ کتنے ہیں؟ کیا میرے نبی کے لیے جاننا ضروری ہے دنیا میں کتے اور بلی کتنے ہیں، کیڑے مکوڑے کتنے ہیں؟ یہ کس کے لیے جاننا ضروری ہے؟ اس عورت کے لیے جس کو روزی دینی ہے۔ کس کو جاننا ضروری ہے؟ اللہ کے لیے ضروری ہے جس کو روزی دینی ہے۔ اس میں کیا نبی کی شان ہے کہ ہر شے کا نبی کو علم ہو؟ ہاں، اس کے باوجود اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنی علم کی جھلک، اپنی موجبات میں سے بعض چیزیں، جیسے مجھے اتنا پتا ہے یہ رومال ہے، لیکن مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا ہے کہاں سے آیا اور کتنے لوگوں کو ملا، کب تک میرے پاس آیا، کتنا وقفہ رہا، اور یہ میرے پاس سے کب ختم ہوگا، اور اس کے ذرات ہواؤں میں کہاں کہاں بکھریں گے، اور کس سمندر میں جا کے ذرہ کون سا تیرے گا، یہ سارا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ آپ سمجھے؟ تو بعض ایک شے کا علم بھی اگر کسی کے پاس کھلی نہیں ہے تو پھر عالم الغیب ساری شے کا ہونا یہ کیسے ممکن ہے؟
اب جو لوگ اس کے ساتھ لگا نا لال رومال اوڑھ کر اور وہ امت کے فقیر لوگ ان کو بیٹھے ان کے درد سن رہے ہیں. مجھے تو عربی بھی نہیں آتی, میں نے آپ سے کہا میں عربی پڑھا ہوا بھی نہیں ہوں, میں نے بعد میں قرآن کریم سیکھی ہے پڑھنا, اور میں نے اردو پڑھنا بھی بعد میں سیکھا ہے. ایک مقلد کو, کس کو, تم تو کہتے ہو مقلد کو حق نہیں تحقیق کا, ایک مقلد کو یہ تحقیق حاصل ہے, تم تو فضل الشیخ ہو, تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی علم غیب کیا ہے, تمہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے. واقعہ پڑھ دیا, دیکھو اللہ کے رسول کے لیے فلاں ولی کے لیے دیوبند نے علم غیب ثابت کر دیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ علم غیب نہیں ہے. ہاں اللہ رب العزت اپنے نبیوں کو وحی کے ذریعے بعض چیزوں کی بات بتاتے ہیں, یہ اطلاع علی الغیب ہے. کیا ہے؟ اطلاع علی الغیب ہے. اور اللہ رب العزت اپنے ولیوں کو بعض باتیں کشف و الہام کے ذریعے بتاتے ہیں. یہ اطلاع علی الغیب ہے, علم غیب نہیں ہے. آپ سمجھے؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ بھی حاصل ہوتا ہے وہ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. جب اللہ چاہتا ہے ان کو یہ چیز معلوم ہوتی ہے, جب اللہ نہیں چاہتا کچھ معلوم. 3 لوگ آئے اللہ کے نبی سے پوچھ رہے یا رسول اللہ ہم آپ سے کچھ سوال کرنے آئے. آپ نے کہا کہ تم چاہو تو سوال کر لو, اور تمہارا جی چاہے تم وہی بتا دو کیا سوال کرنے آئے ہو. انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی آپ بھی بتا دیں, پر میں تم یہ پوچھنے آیا ہوں کہ حج میں کنکریاں مارنے کا کیا ثواب ہے اور صحیح کرنے کا کیا ثواب ہے. ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ قسم اس پاک ذات کی جس نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا ہے, ہمارے ذہن میں یہ سوالات تھے. اور وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں امی عائشہ پہ تہمت لگی ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے مشورہ کر رہے ہیں, علی تمہارا کیا خیال ہے عائشہ کے بارے میں؟ علی کا اللہ کے نبی عائشہ کا نکاح رضی اللہ تعالیٰ کس نے آپ سے کیا؟ اللہ نے کیا نا. آپ پریشان ہیں, یہاں تک کہ بخاری علماء کرام جانتے ہیں امی عائشہ سے کہا عائشہ کوئی گناہ ہو گیا تو توبہ کر لو. اب بتاؤ جب رب نے چاہا تو سب بتا دیا, جب رب نے چاہا تو آپ وسلم کو یہ بات معلوم نہیں ہو رہی ہے. پھر اللہ نے سورہ نور کی آیت اتاری, وہ بات آپ جانتے ہیں آگے کی. تو جب اللہ چاہتا ہے تو اپنے انبیاء کو باتیں بتاتا ہے. اور آگے بات سمجھے, نبی کو جو خبر الہام کے یا وحی کے ذریعے ملتی ہے وہ قطعی ہوتی ہے, یقینی ہوتی ہے. کیسی ہوتی ہے؟ کیسی ہوتی ہے؟ یقینی ہوتی ہے. لیکن اولیاء کو, گہرے نبی کو جو کچھ باتیں آگے ہی معلوم پڑ جائے, میں کل مرنے والا ہوں, فلاں فلاں کے ساتھ بھی یہ ہونے والا ہے, یہ یقینی نہیں ہوتا, ظنی ہوتا ہے. یہ ہمارا اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے. یعنی اگر وہ کہتا ہے کہ تو پرسوں مرے گا, ہم یہ نہیں کہتے قسم خدا کی اس نے سچ کہا ہے. ہاں پرسوں اگر مر جائے تو ہم یہ کہیں گے کہ اللہ نے اس کو کشف اس بات کا کیا تھا. لیکن نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہتے یہ پرسوں مرے گا تو ہم کہتے ہیں یہ بات 100% سچ ہے, پرسوں مرنے والا. کیونکہ نبی کو وحی کے ذریعے جو علم ملتا ہے وہ یقینی ہوتا ہے, اور جو غیر نبی کو علم ملتا ہے وہ ظنی ہوتا ہے, گمان کے درجے میں ہوتا ہے. آپ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اور نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, انبیاء سے جو خلاف عادت باتیں پیش آتی ہیں اسے معجزہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں. اور وہی خلاف عادت بات اگر غیر نبی سے ہو اسے کرامت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ خلاف عادت آپ بات سمجھے نا. جیسے مثال کے طور پر کوئی آ کے کہے ارے آج میں نے کوے کو اڑتے ہوئے دیکھا, تو آپ کیا بولو گے؟ تعجب کی بات ہے, تعجب کی بات ہے, اس کی عادت ہے. لیکن آپ کو اگر کوئی کہے کہ توفیق الرحمان صاحب ہر ایک دے دے کے اڑ رہے تھے تو کیا کہو گے آپ؟ ہاں یہ تعجب کی بات ہے, یہ کرامت کی بات ہے. تو عادتاً کوئی کام ہو وہ کرامت نہیں, خلاف عادت. ایک چیز خلاف عادت ہو گئی, ایک آدمی اڑ نہیں سکتا وہ اڑنے لگا, تو خلاف عادت کوئی کام اگر نبی کے ہاتھ میں ہو تو وہ آپ بولتے ہیں وہ معجزہ کہلاتا ہے, اور اگر ولی کے ہاتھ میں ہو تو وہ کرامت کہلاتی ہے. معجزے میں اختیار نبی کو نہیں ہوتا, کس کو ہوتا ہے؟ جب اللہ چاہتا ہے نبی کے ہاتھ پر معجزہ کرتا ہے.
نبی معجزے کا ظاہر کرنے والا ہوتا ہے، پیدا کرنے والا۔ سر نے مثال دی نا، یہ فوکس لائٹ کو پیدا کر رہا ہے کہ ظاہر کر رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ پیدا کر رہا ہے کہ ظاہر کر رہا ہے؟ ظاہر کر رہا ہے۔ ولی کے ہاتھ پہ جو کشف و کرامت کے واقعات پیش آتے ہیں وہ اللہ کی قدرت سے ہوتے ہیں، ولی کو اختیار نہیں ہوتا، ولی کو اختیار نہیں ہوتا۔ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، تین باتیں ہیں، نبی کیا ولی کو خود اختیار۔ ایک لوگ تو کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا عقیدہ ہی خراب ہے، یہ لوگ کہتے ہیں ہمارا عقیدہ ہی خراب ہے۔ میں نے کہا میرا یہ عقیدہ ہے، سن، اگر تمام انبیاء علیہ السلام ایک جگہ جمع ہو جائیں، عام آدمی تمام انبیاء، اور کسی تنکے کو حرکت دینا چاہیں، اللہ کی مرضی نہ ہو، خدا کی قسم دے کے سکتے، اس سے بڑی توحید کیا ہوگی؟ اور ہم پر الزام شرک ہے، یہ مولانا صاحب کا مقولہ ہے۔ تو ہم لیکن توحید کے چکر میں گستاخی، توحید میں اتنی زیادہ نہیں حرکت کرتے کہ اولیاء کی گستاخی کرنے لگے، اور محبت اور عشق میں اتنے زیادہ نہیں بڑھتے کہ شرک کرنے لگے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ بعض لوگوں نے محبت میں اتنے آگے بڑھے کہ اللہ اور نبی کو، اللہ اور ولی کو، وہ تو کہتے ہیں ہم ساتھ بھی نہیں کرتے لیکن پھر بھی ان کی قریب کرتے ہیں۔ اور بعض لوگ جو فرمایا اتنے زیادہ توحید پرست ہوئے کہ جو ثابت شدہ مقام نبی اور اولیاء کا تھا اس سے بھی نیچے، اس سے بھی نیچے، ایک بڑھاتا جا رہا ہے، ایک تو دونوں جرم ہیں۔ تراویح 20 رکعت تھی، ایک نے کہا تراویح 20 رکعت کی ہے، ساتھ میں دعا کرنا بھی ضروری ہے۔ ایک آگے کہتا ہے دعا کرنے کی بات کرتا، تراویح 20 رکعت نہیں، یاد رکھنا۔ ایک مصافہ کتنے ہاتھوں سے ہے؟ 2 ہاتھوں سے۔ ایک آگے کہتا ہے مصافہ 2 ہاتھوں سے بھی سنت ہے، اس کے بعد میں سے دبانا بھی سنت ہے۔ دوسرا آگے کہنے لگا تو دبانے کی بات کرتا ہے، 2 ہاتھ سے مصافہ سنت بھی ہے، ایسے سنت۔ امامہ پہننا کیا ہے؟ بولو نا کیا ہے؟ سنت ہے۔ ہم کہتے ہیں امامہ پہننا سنت ہے، ایک آگے کہتا ہے کہ ہاں امامہ پہننا سنت ہے لیکن ہرے رنگ کا ہی، ہرے رنگ کا ہی سنت ہے۔ دوسرا کہتا ہے نہیں، تو ہرے رنگ کی بات کرتا ہے، امامہ ہی سنت نہیں، ٹوپی پہنو، وہ ٹوپی بھی نہیں پہنو۔ آپ سمجھے؟ اعتدال ہے۔ بات زیادہ لمبی ہو جائے گی، میں دلائل اٹھاتا ہوں انشاءاللہ، تو بات بھول گئے آپ۔ اختیار آپ ہیں نا مجلس میں، اختیار اللہ کو ہے۔ دوسری بات، نبی کو جو چیز وحی کے ذریعے عطا ہوتی ہے، جو علم، وہ علم جو ہے وہ کلی طور پہ نہیں ہوتا، کلیات نہیں ہوتی۔ ولی کو جو علم عطا ہوتا ہے کشف و الہام کے ذریعے وہ کلی طور پہ نہیں ہوتا، کلیات نہیں ہوتی، جزویات ہوتی ہیں۔ آپ اس کو مثال سے سمجھیں۔ مثال کے طور پر میں نے بمبئی سے سفر کیا اور سفر کرتا ہوا اورنگ آباد آیا، قاری صاحب کے گھر میں قیام کیا۔ اب کوئی یہاں پہ صاحب کشف موجود ہو، وہ مجھ سے کہے آفتاب بھائی مجھے کشف ہوا کہ آپ فلاں ڈبے کی فلاں سیٹ پہ بیٹھے تھے، ہو سکتا ہے؟ اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے۔ اب میں اس سے پوچھوں اچھا تو مجھے یہ بتا کہ میں نے ٹرین کتنے بجے پکڑی، کون کون سے ڈبے میں گیا، کتنی بار باتھ روم گیا، کتنی بار میں نے استنجا کیا، کب اترا میں، کون سی گاڑی میں آیا، گاڑی کا پلیٹ نمبر کیا تھا۔ تو بولے گا بھائی مجھے کلی طور پہ اس کا علم نہیں ہوا، آپ کے سفر کا ایک اس کے پارٹ کا، ایک جزو کا علم ہوا ہے۔ آپ سمجھ رہے بات نہیں سمجھ رہے؟ اس میں جزویات ہوتی، کلیات۔ جیسے آگے آئے گا شیخ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ایک نوجوان کے پاس بیٹھے، نوجوان کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کو جنت جہنم کا بھی پتہ ہے، ہمارے نے سنا ہے نہیں سنا ہے، کچھ ہوتا ہے۔ اس نے کہا فوراً اس نے کہا مجھے میری والدہ جہنم میں جلتی ہوئی نظر آئی۔ شیخ قرطبی فرماتے میں نے 70,000 کا کلمہ اس کے لیے سارے ثواب کیا۔ اب یہاں پہ لوگ کہتے ہیں دیکھو جہنم کا علم غیب ہوا، یہ علم غیب نہیں۔ اگر اسی جوان سے پوچھا جائے اچھا تو اب یہ بتا کہ ابو جہل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ابو لہب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو کہے گا بھائی میرے علم نے جہنم کا احاطہ نہیں کیا ہے، مجھے ایک جزو کا علم ہوا ہے۔ کلی علم کس کی
صفت ہے؟ بولے کس کی صفت ہے؟ اللہ کی. تو فرمایا اختیار ولی اور نبی کو خود نہیں ہوتا، اختیار کس کا ہوتا ہے؟ دوسرا ان کو جو کچھ ملتا ہے وہ جزوی طور پہ ملتا ہے، کلی طور پر نہیں ملتا. اس سے یہ عقیدہ بنانا نہیں چاہیے کہ ولی نے مثال کے طور پر اپنے لوٹے میں سمندر بھر لیا تو یہ ولی کی اس وقت کی کرامت ہے، اگلے پل میں اس سے کہیں کہ آپ ایک ڈرم بھر کے دکھاؤ تو نہیں دکھا سکتا. کیوں؟ جب رب چاہتا ہے تب ہوتا ہے. جب رب چاہتا ہے آپ بات سمجھ نہیں پا رہے. اختیار نہیں ہوتا اور فرمایا کلیات نہیں ہوتی. اور تیسرا اس پہ دوام نہیں ہوتا. تیسرا کیا ہوتا ہے؟ دوام نہیں ہوتا، یعنی ہمیشہ وہ پاور اس کے پاس نہیں رہتا. ایک پل کے بھی وہ چیز اس کو ملتی ہے، اگلے ہی پل میں وہ بے بس ہو جاتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور جس پل میں وہ چیز اس کو ملتی ہے وہ پل براہ راست خدا بند کریم کا قدرت کا مظاہرہ اس کے ہاتھ پہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے، بات جلدی ہوتی جا رہی ہے، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے دیکھا منبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ سے کہا، صحابہ کی جماعت موجود ہے، اچانک آپ نے کہا یا ساریہ الجبل، ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، پہاڑ کی طرف پلٹو. اب ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جو کچھ صحابہ کرام کو جنگ کے لیے لے گئے تھے. تو جب حضرت امیر المومنین منبر سے اترے تو لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ حضرت یہ آپ نے کہا یا ساریہ الجبل، تو سیدنا عمر بن خطاب نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے یہاں سے ساریہ کو دیکھا. کہاں سے دیکھا؟ مسجد نبوی سے دیکھا. ساریہ کی جماعت جہاں جنگ کر رہی ہے میں نے دیکھا کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے، وہ لشکر ان پہ حملہ کرنے والا ہے. تو میں نے یہاں سے ان کو آگاہ کیا، یہاں سے ان کو بتایا کہ ساریہ پہاڑ کی طرف پلٹو. یہ فضائل اعمال میں نہیں، حدیث کی کتابوں میں. آپ سمجھے؟ پہاڑ کی طرف پلٹو. اور ساریہ کہ ہم نے آپ کی آواز بھی سنی تھی. وہی سیدنا عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آگے بڑھے اور آپ کہہ رہے ہیں صفے درست کرو، صفے درست کرو. ابو لولو چادر میں خنجر چھپائے کھڑا ہے. سیدنا عمر کو نظر جب رب نے چاہا تو مسجد نبوی سے جنگ کا میدان دکھا دیا، جب رب نے نہیں چاہا تو بعد میں خنجر بھی نظر نہیں. دوام نہیں ہوتا، ہمیشگی نہیں ہوتی. جب رب چاہتا ہے تب ہوتا ہے، جب وہ چاہتے تب نہیں ہوتا. تم اس آنکھوں سے اگر فضائل اعمال پڑھو گے تو توحید نظر آئے گی، شرک نظر. لیکن تمہاری آنکھوں پہ چشمہ شرک کا لگا ہوا ہے تو ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ آپ بات سمجھے نہیں سمجھنا نہیں. بہرحال یہ تین چیزیں آپ ذہن میں رکھیں. اب دیکھیے جو کشف اور الہام کے تعلق سے جو بات آئی یہ آپ ذہن میں ہمیشہ یاد رکھیں. تین چیزیں، اختیار نہیں ہوتا، کلیات نہیں ہوتی اور دوام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب کشف و الہام کے تعلق سے چند دلائل انشاءاللہ تعالیٰ میں دوں گا. پھر جن واقعات پہ، فضائل اعمال کے واقعات پہ ساری باتیں آئیں گی. آپ خالی تشریف رکھیں. دیکھیے کشف و الہام جو بات آئی نا، اس کے تعلق سے یہ کشف و الہام کیا چیز ہے. اب جیسے کہ مفتی صاحب نے پڑھا تھا، میں پھر سے پڑھ دیتا ہوں. عقیدۃ الفرقۃ الناجیہ کس کی کتاب ہے؟ دیوبند کی عالم، اہل حدیث عالم غیر عبداللہ ناصر رحمانی. عبداللہ ناصر رحمانی. میں تنقید نہیں کر رہا، میں آپ کے سامنے خالی دفاع علمی طور پہ کر رہا ہوں. میں کوئی زبان انداز نہیں کر رہا کسی کے خلاف. یہ اہل حدیث عالم ہے عبداللہ ناصر رحمانی. عقیدۃ الفرقۃ الناجیہ صفحہ نمبر 335 کیا لکھتے ہیں؟ کشف کی تعریف کیا ہے؟ فرماتے ہیں کشف یعنی کوئی بندہ ایسی بات سنے جو اور کوئی نہ سنتا. بولو نا، بولتے نہیں، نہ سنتا ہو. آپ لوگ چپ رہے تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی.
فرمایا یا عالم خواب میں یا بیداری میں ایسی باتیں دیکھیں جو اور لوگ نہ دیکھ رہے ہوں، یا اس کے دل میں ایسا علم آئے جو اوروں پر مخفی ہو، اوروں سے چھپا ہوا ہو، اس کو کشف کہتے ہیں۔ یہ آپ کی ترجیح تھا، اس کو درک لگی یا در کے شراز۔ آگے چلے اب دیکھیے ایک حدیث پاک ہے، علماء کرام جانتے ہیں، مجموع الاوسط کے اندر ترمذی شریف میں بھی ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا اتقوا فراست، مومن کی فراست سے ڈرو، بچو، کیونکہ وہ اللہ کی دی ہوئی روشنی سے دیکھتا ہے۔ اب اس حدیث میں ایک جناب نے یہ بات کہی تو ایک نے کہا کہ ضعیف ہے۔ کیا کہا؟ ضعیف ہے، مطلب ہے تیرے ابا ضعیف کو گھر سے نکال دے گا۔ ضعیف تو مطلب کیا ہے؟ مفتی صاحب نے کہا نا، لیکن ضعیف کی تعریف بھی پتہ نہیں۔ بہرحال میں نے بتایا قطب الولی امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو کہ اہل حدیث عالم ہیں، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں یہ حدیث حاضر حدیث صحیح، حدیث صحیح۔ آپ سمجھے، اس کا میرے پاس اسکین پیج بھی موجود ہے۔ بہرحال اس حدیث میں جو ہے آپ امام فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا مومن کی فراست سے بچوں، بے شک وہ اللہ کی دی ہوئی روشنی سے دیکھتا ہے۔ اس میں جو لفظ فراست ہے، اس میں جو لفظ فراست ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ تو دیکھیے یہ مدارج السالکین کس کی کتاب ہے؟ شیخ زکریا کس کی کتاب ہے؟ مدارج السالکین حافظ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں اور اہل حدیث حضرات ان کو بہت مانتے بھی ہیں، بڑے امام تھے۔ سن ہجری 751 میں انتقال ہوا ہے۔ فرماتے ہیں فراست جو حدیث میں لفظ ہے نا فراست کا، اس کا معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں کسی غیب کی بات کا ادراک کر لینا۔ کیا معنی کیا ہے؟ کسی غیب کی بات کو جان لینا، یہ کشف ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں مدارج السالکین کا جو ہے اسکین پیج ہے، وہ یہ نہ کہے کہ حوالہ بھی نہیں ملا، یہاں حوالے کے ساتھ ہے، اور ان کی کتاب مدارج السالکین کا اسکین پیج ہے۔ آپ سمجھے؟ فرماتے ہیں کسی غیب کی بات کا ادراک کر لینا۔ اس کے علاوہ آگے چلیں، تحفۃ الاحوزی کس کی کتاب ہے؟ اشرف علی تھانوی اس کی کتاب ہے۔ عبد الرحمن مبارک پوری اہل حدیث عالم، ترمذی شریف کی شرح کی ہے، اس کی جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 533 ہے۔ یہ جو لفظ فراست کا حدیث میں ہے اس کا معنی کر رہے ہیں۔ فرمایا وہ چیز جو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، وہ چیز جو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، بس وہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے احوال کو جان لیتے ہیں۔ اس کا تعریف ہے تحفۃ الاحوزی، یہ اس کا اسکین پیج ہے۔ تحفۃ الاحوزی عبد الرحمن مبارک پوری اہل حدیث کے عالم۔ آگے چلیں آپ، علامہ شوکانی یہ بھی اہل حدیث کے عالم، انہوں نے کتاب لکھی ہے قطب الولی۔ کیا نام کتاب کا؟ قطب الولی، صفحہ نمبر 529۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ الگ الگ مکتبے سے کتاب چھپتی تو صفحہ آگے پیچھے بھی ہوتا ہے۔ اس کے لیے میں خاص کر کے جو ہے اسکین لایا ہوں، جس لوگ بولے ارے بول کے چلا گیا حوالہ تو ملا ہی نہیں ملا، تو یہ انشاءاللہ آن ریکارڈ موجود رہے گا۔ 529 یہ جو حدیث میں فراست کا لفظ ہے، اس کو سمجھاتے ہوئے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ کون؟ امام شوکانی بولتے، کون؟ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا جو ظاہراً مسلمان تھا، ظاہراً داڑھی جھبا ٹوپی سب کچھ، لیکن تھا وہ عیسائی، تھا وہ۔ آ کے جنید بغدادی سے پوچھتا ہے یہ جو حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتقوا
یکتب فراست المومن، اس کا معنی کیا ہے؟ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ امام شوکانی۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑی دیر کے لیے اپنے سر کو جھکا لیا اور سر اٹھا کے کہا مسلمان ہو جاؤ، تمہارے مسلمان ہونے کا وقت قریب آ گیا۔ کس نے علم دیا جنید بغدادی کو؟ کس نے علم دیا؟ کس نے علم دیا؟ اللہ نے۔ یہ میرے ہاتھ میں خط الولی، اس کا صفحہ نمبر 529 ہے۔ آگے چلے، فتاوی نظریہ شیخ الکل نذیر حسین دہلوی۔ ہم تبرہ بازی نہیں کر رہے، ہم ان کے حوالات پیش کر رہے ہیں، ورنہ جس طرح تم ہمارے شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو تبرہ بازی کرتے ہو، اگر اس طرح تبرہ بازی کرنے پہ آئے تو ہم بھی کر سکتے، لیکن ہم علمی دفاع کریں۔ گالی کا جواب گالی نہیں ہے، ہم علمی دفاع علم کے میدان میں آؤ اور علمی جواب دو اس کا۔ بہرحال فتاوی نظریہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 131، یہ وہی فراست کا معنی چل رہا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اولیاء کو کشف اور الہام کے ذریعے بعض امور غیبیہ پر، بعض غیب کی باتوں پر اطلاع دیتے ہیں۔ یہ کس کا معنی ہے؟ اتقوا فراست المومن کی حدیث کا۔ فتاوی نظریہ، فتاوی نظریہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ آگے چلیں، علامہ شوکانی ایک بات اور ہی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اچھا اس فتاوی نظریہ پر 9 اہل حدیث علماء کے سائن ہیں۔ میں آپ کو نام گنا دوں: محمد قطب الدین، نوازش علی، محمد برکت اللہ، محمد بصیر الدین کنوزی، سید محبوب علی جعفری، محمد بن بارک اللہ پنجابی اور محمد حسین بٹالوی۔ یہ لوگوں نے نام ہے، اور یہی بات فتاوی اہل حدیث جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 179 پر بھی لکھی ہے۔ آگے چلیں، علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی منکر کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اولیاء پر یہ انکار کرے کہ اس کو کشف نہیں ہوتا۔ اولیاء اکرام کو کشف ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے۔ یہ ایسا دروازہ ہے جسے خود اللہ کے رسول کھول کے گئے ہیں، میری تعریف نہیں ہے، یہ اہل حدیث عالم علامہ شوکانی کی تعریف ہے۔ آپ سمجھیں، یہ خط الولی۔ آگے چلیں، اولیاء اللہ کی پہچان کتاب کا نام ہے ابو حمزہ عبد الخالق صدیقی، اہل حدیث عالم، صفحہ نمبر 427 ہے۔ کیا فرماتے سنیے: جس طرح کرامت قرآن اور سنت سے ثابت ہے، اسی طرح کشف بھی قرآن اور سنت سے ثابت ہے۔ وہ شخص جو شخص ان کا انکار کرے گا، جو غیر مقلد ان کا انکار کرے گا، وہ قرآن و سنت کا انکار کرتا ہے۔ ہم یہ اپنے بارے میں کہتے ہیں، ہم کشف کا انکار نہیں کرتے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بعض تابعین کو کشف ہوتا تھا، اور اولیاء کی 1400 سال کی تاریخ گواہی دیتی ہے کہ بعض اولیاء کو کشف ہوتا ہے۔ وہ شخص روحانی اعتبار سے اندھا ہے، توصیف الرحمان روحانی اعتبار سے، میراث البانی روحانی اعتبار سے اندھا ہے، جو کشف کا انکار کرتا ہے۔ آخر میں فرماتے ہیں پس جو آدمی کہتا ہے اولیاء کو کشف نہیں ہوتا، وہ حدیث رسول کا بھی منکر ہے۔ اولیاء اللہ کی پہچان ابو حمزہ عبد الخالق صدیقی، صفحہ نمبر 427۔ دو نا جواب۔ آگے آپ چلے، ابن تیمیہ، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ حنبلی مسلک کے تھے، یہ بات اور لوگ کہتے ہیں حنبلی مسلک کے تھے۔ یہ عقیدۃ الواسطیہ صفحہ نمبر 123 ہے۔ ایک بات یہاں پہ لکھی انہیں آپ سمجھیں، فرماتے ہیں اہل سنت کے اصول میں سے یہ ہے کہ کرامت اولیاء کی تصدیق کرے۔ شروع میں سے
میں سے نہیں، مسائل میں سے نہیں، اصول میں سے ہے، عقائد میں سے ہے۔ اولیاء کی کشف کی، کرامت کی انکار کرے، تصدیق کرے اور خلاف عادت امور جو اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں پر جاری کرتے ہیں، علوم کی قسموں میں سے، علم کی قسموں میں سے اور مکاشفات کی قسموں میں سے اور قدرت اور تاثیر کی قسموں میں سے، وہ سب چیزیں جو منقول ہیں پچھلی امتوں میں اور نیک لوگوں سے سورہ کہف وغیرہ میں اور اس امت کے سارے گروہ میں سے، اور اسی طرح کے واقعات قیامت تک باقی رہیں گے۔ کب تک باقی رہیں گے یہ سب؟ قیامت تک۔ مجھے ذکر ہے لکھا تو کون سا ہے وہ قواعد آگے ہمارے یہ عبد الواسطیہ ابن تیمیہ صفحہ نمبر 123 یہ تعریف کر لیں۔ کشف کرامت کب تک باقی رہے گا؟ 2016 تک۔ کب تک باقی رہے گا؟ قیامت تک۔ آپ سمجھ رہے بات کو؟ اب ایک جنگی بات سمجھے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں سورہ جن آیت نمبر 27 اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نہیں ظاہر کرتا غیب اللہ کسی پر مگر جس کو چاہتا ہے پسند کرتا ہے اپنے رسولوں میں سے۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ بھائی پیچھے والوں کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سورہ جن کی آیت نمبر 27 سے کشف و کرامت کا کچھ لوگوں نے انکار کیا، اس کا میں جواب دے رہا ہوں، کیونکہ اس میں ہے کہ اللہ اگر غیب کی خبر کسی کو دیتا ہے تو کس کو دیتا ہے؟ رسولوں کو۔ تو اس سے بعض لوگ کہتے ہیں، جیسے کہ ہمارے شیخ ابو زید ضمیر صاحب نے بھی اپنے بیان میں کہا کہ دیکھو اس میں تو باقاعدہ اللہ نے نفی کر دی ہے کہ اگر ملتا بھی کس کو ملتا ہے؟ رسول کو۔ ہم کہتے ہیں جو قرآن پیش کرے تفسیر اپنے عقل سے کرے وہ گمراہ ہے، جو حدیث پیش کرے معنی خود کرے صحابی سے نہ لائے وہ بھی گمراہ ہے کہ نہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے اندر جو کافر مقتول ہوئے، آپ کھڑے ہو کے ان سے کلام کر رہے ہیں۔ سیدنا عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کو مرے 3 دن ہو گئے، آپ ان سے بات کر رہے ہیں؟ قرآن تو کہتا ہے، سیدنا عمر قرآن تو کہتا ہے انک لا تسمع الموتى، مردے تو سن نہیں سکتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر کو متوجہ ہوئے، آپ نے فرمایا عمر یہ میری بات تجھ سے زیادہ سنتے ہیں، اور آپ نے قسم کھا کے کہا تو تفسیر قرآن کون کرے گا؟ تم کرو گے، اللہ کے رسول کریں گے، تابعین تبے تابعین کی چلے گی۔ اب دیکھیے یہ جو سورہ جن کی آیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو علم غیب عطا ہوتا ہے تو کس کو ہوتا ہے؟ رسولوں کو ہوتا ہے۔ اس سے کشف و کرامت کا انکار کرنے والا صرف ایک فرقہ ہے، معتزلہ۔ کون ہے؟ تفسیر کشاف کے اندر یہ بات امام مولانا زمخشری نے لکھی ہے کہ اس آیت سے کشف و کرامت کا انکار ہوتا ہے، اس لیے کہ آیت میں ہے اگر کسی کو غیب کی خبر ملتی ہے تو کس کو ملتی ہے؟ صرف رسولوں کو۔ آگے سمجھے، علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے معتزلہ کا رد کرتے ہوئے بات کہی ہے کہ اگر اس آیت کو رسولوں کے لیے خاص کر لیا جائے پھر تو نبی بھی اس آیت سے نکل جائیں گے۔ بات نہیں سمجھے؟ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا رسول کتنے آئے؟ آپ نے فرمایا 313، اور فرمایا نبی کتنے آئے؟ فرمایا 1,00,000۔ تو اگر اس آیت سے یہ کہو کہ رسولوں کو ہی خبر غیب کی ملتی ہے تو نبی بھی خالی ہو جائیں گے نہیں ہو جائیں گے؟ اس کے لیے امام حسین فرماتے ہیں کہ جب اصل کی اجازت جب مل جاتی ہے تو اس کے ماننے والے بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ یعنی ایک آدمی نے اگر کسی بادشاہ نے دوسرے بادشاہ کو کہا کہ آپ کی میرے یہاں دعوت ہے، تو بادشاہ اکیلے آئے گا سائیکل پہ؟ کیسے جائے گا؟ اس کے وزیر اور اس کے جو حاکم قدم وہ ساتھ میں جائیں گے۔ تو کوئی یہ کہے گا کہ بادشاہ نے تو خالی آپ کو بلایا تھا، وزیر کیوں جا رہا ہے؟ بولے بھائی مجھے اجازت ملی مطلب میرے وزیروں کو اجازت ہے، یہ تو عام قاعدے کی بات ہے۔ اسی طرح امام تسلانی فرماتے ہیں کہ رسول کو اگر خبر غیب کی ملتی ہے
تو اولیاء اور نبیوں کو بھی اس لیے کہ رسول کے ماننے والے اولیاء رسول. میری تشریح نہیں ہے، دیوبند کی تشریح نہیں ہے. فتح الباری علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ سہارنپور کے محدث ہیں. یہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ سن ہجری 851 میں انتقال ہوا ہے. فتح الباری سب سے معتبر بخاری شریف کی شرح کرنے والے سب سے پہلے عالم. آپ سمجھے، بخاری آپ نے دیا ہوگا ان کی شرح ملتی ہے ساتھ میں. یہ کیا فرماتے سنیے، یہ بات ممکن ہے کہ اللہ اپنے ولی کو بعض مغیبات پر مطلع کر دے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے قول سورہ جن آیت 27 کے خلاف نہیں. آپ بولتے کسی تفسیر ہے ابن حجر اسقلانی. کرونا اشکال، ان کو قرآن سمجھ میں نہیں آیا، ان کو قرآن سمجھ میں نہیں آیا. پھر ہم پر ہمارے دین کا اعتماد کیا ہے اگر اسلام کو قرآن سمجھ میں نہیں آیا؟ اس میں سے کس نے اللہ کو دیکھا ہے؟ آپ لوگ سوچ دیکھا ہے کیا؟ نہیں دیکھا. نبی کو دیکھا، ہاں باتوں نے آپ نے زیارت کی اور بات ہے. ہم نے قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا؟ نہیں دیکھا. ہم نے جو دین پر اعتماد کیا ہے وہ اسلاف سے آیا ہے نا، ہمارا دین متواتر ہے نا. اگر اسلاف قرآن حدیث نہیں سمجھے تو ہمارے دین میں پھر تو شک پیدا ہو جائے گا. بات سمجھ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ فرماتے ہیں یہ سورہ جن کے خلاف نہیں ہے. یہ فتح الباری، یہاں پہ انڈر لائن فتح الباری ابن حجر اسقلانی، وہ وہی بات جو میں نے ترجمہ کی وہی لکھی ہے، اس کا چاہے آگے دیکھ لیں. آپ سمجھیں. اب آگے چلیں. بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، اس کا میں مختصر وقت کا میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بندہ جو ہے نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو اس سے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں. حدیث پاک پوری ہے. اس حدیث کی شرح میں ابن اسقلانی فرماتے ہیں کہ اس میں دلیل اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اولیاء کو غیب کی چیزوں پر مطلع کرتا ہے، اطلاع دیتے ہیں. اب یہ جو واقعات کشف و کرامت کے ہیں، فضائل اعمال بھی نقل ہیں. لوگ کہتے ہیں دیوبندی بزرگ نے ایسا کیا، نہ جانے کیسے کیسے الفاظ. آپ بیان سنیں توصیف الرحمان مجاز ربانی کا، اتنے نازیبا الفاظ سے زکریا کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ سنیں تو درد ہوتا ہے. میں ایسے نہیں چلا رہا ہوں یہاں پہ، ایسے نہیں چلا رہے ہم. کوئی تو کہتا ہے فضول ہے اعمال، فضائل اعمال ہے فضول ہے اعمال. کوئی کہتا ہے زکریا وہ پاگل، معاذ اللہ. اشرف علی تھانوی کی کتاب پڑھی تھی اور جہنمی زیور. اختلاف یہ کر رہے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں. تمہارے پاس علم ہے تو علمی دلائل دو نا. پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ بھائی مصلحت کا تقاضا ہے. ایسی بات یعنی اپنا ہم دماغ نہیں کریں. ہمارے گھر میں کوئی پتھر مارے دروازہ بند کر دے، بھائی حالات خراب ہے، حالات خراب ہے، جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. ارے پتھر سے تو بچنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اپنی صفائی دینی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ یہ ہمارے قابل کا تذرہ ہے. اب دیکھیے ایک کشف خالی دیوبندی بزرگ سے نہیں ہوتا ہے. سیدنا ابوبکر صدیق کون؟ دیوبندی تھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ نقل کیا ہے جس نے امام غزالی نے کتنے نقل کیا؟ امام غزالی نے واقعہ نقل کیا ہے. احیاء علوم الدین آپ کی کتاب ہے، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 23. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیمار تھے. امی عائشہ آپ کے پاس آئیں. امی عائشہ سے کہا آپ نے رضی اللہ عنہ کہ دیکھو میرے وارثوں میں تمہارے علاوہ تمہاری 2 بہنیں اور 2 بھائی ہیں. کس نے کہا یہ؟ ابوبکر صدیق نے کہا رضی اللہ عنہ. کس سے؟ امی عائشہ سے رضی اللہ عنہ. امی عائشہ فرماتی میں حیران ہو گئی، میری بہن تو صرف 2 ہی تھی، ہم 2 بہنیں تھے.
تو میرے علاوہ 2 بہنیں کون سی؟ یعنی 3 ہو گئے. تو فرماتے میں نے ابا جان سے پوچھا تو اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق کی ایک بیوی بنت خالدہ رضی اللہ عنہا بیمار تھی، حمل سے تھی. آپ نے ان کی طرف اشارہ کر فرمایا کہ مجھے معلوم ہے ان کے پیٹ میں لڑکی ہے. کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ ماں کے پیٹ میں کیا ہے کس کو معلوم؟ امور خمسہ 5 چیزیں کس کو علم ہے؟ اللہ کو. لیکن یہ علم کلی ہے. میں نے رومال کی مثال دی. یہ علم کلی ہے جو اللہ نے نسبت کی ہے. اللہ اگر کسی کو بات چیزیں بتا دے تو وہ آدمی عالم الغیب نہیں بن جاتا. تو فرمایا کہ میں جانتا ہوں اس کے پیٹ میں لڑکی ہے اور بعد میں لڑکی پیدا بھی ہوئی. یہ واقعہ نقل کرنے والا کون ہے؟ امام غزالی. وہ قرآن نہیں سمجھے، ان کو نہیں پتا تھا 5 امور خمسہ ہیں. یہ میرے ہاتھ میں علوم الدین اسکین پہ اوریجنل کتاب کا. ہم تمہاری طرف دھوکہ نہیں دیتے. یہاں سے حوالہ پڑھ دیا، آپ کون گھومنے جاتا ہے. یہی واقعہ امام مالک کون نقل کر رہا ہے؟ کون نقل کر رہا ہے؟ بولتے نہیں کون نقل کر رہا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. کون ہے؟ اتنے بڑے امام ہیں، مدینے میں زندگی گزر گئی، قرآن کو پڑھتے پڑھاتے. آپ فرماتے ہیں مجھے یاد نہیں میرا کوئی عمل ایسا ہو جو سنت کے خلاف میں نے کیا ہو. کسی نے پوچھا اچھا آپ کو اس کے بدلے میں کیا ملا؟ تو رونے لگے. فرمایا کوئی رات ایسی نہیں گزری جس میں میں نبی کا دیدار نہ کیا. وہ شخصیت ہے. آپ سمجھے؟ یہ موتا امام مالک. یہی واقعہ ابو بکر صدیق کا. جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 2783. موتا امام مالک. ایک کہتا ہے کہ یہ تو ضعیف ہے، ایک نے کہا یہ ضعیف ہے. میں نے بولا اگر اس سے عقیدے میں خرابی ہوتی تو امام مالک ضعیف بات عقیدے میں لاتے. امام مالک سے بڑا نہیں میں تو کرو نا اشکال. امام مالک کو قرآن سمجھ میں نہیں آیا. شیخ زکریا اگر لکھتے کسی کے بارے میں اس کے پیٹ میں لڑکی ہے، فلاں کے پیٹ میں لڑکا ہے، تو اتنے اشکالات ہو جاتے کہ حد نہیں. امام مالک لکھ رہے ہیں. آگے چلیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ خلفائے راشدین ہے نا. فرماتے ہیں ایک تو میں نے بیان کیا ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ جو آپ نے فرمایا ساریہ الجبل، یہ نقل کرا ہے، یہ نقل کیا ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مرقات المفاتح جو مشکات کی شرح ہے اس کے اندر واقعہ نقل کیا ہے. کیا اور فرماتے ہیں سیدنا عمر کی من جملہ کرامتوں میں سے، من جملہ کرامتوں میں سے، ایک نہیں بہت ساری کرامتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے کہا ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھو. یعنی بہت ساری اس میں سے ایک یہ بھی ہے. سمجھے؟ یہ میرے ہاتھ میں مرقات المفاتح شرح مشکات کی ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ. آگے چلیں. سیدنا عمر کا ایک اور کشف. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ تشریف فرماتے، قبیلے مجہج کے کچھ لوگ آئے اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس میں سے ایک آدمی کو دیکھا بہت غور سے، اور دیکھنے کے بعد کہا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ مالک بن حارث ہے. سیدنا عمر نے کہا اللہ مالک بن حارث کو تباہ کرے، میں اس کی وجہ سے امت مسلمہ کو پریشان دیکھتا ہوں. اور مورخین نے لکھا ہے بعد میں سیدنا عثمان کے شہید کرنے میں اس کا ہاتھ تھا. بعد میں سیدنا عثمان کے شہید کرنے میں. اب بتاؤ آگے کیا ہونے والا ہے کس کو معلوم ہے؟ اب بولتے نہیں کس کو معلوم ہے؟ لیکن اللہ سیدنا عمر کو اس کا الہام کیا نہیں کیا. یہ میرے ہاتھ میں تفسیر قرطبی. کون سی تفسیر ہے؟ تفسیر قرطبی. آج کے عالم نہیں ہے، 5ویں صدی کے عالم ہے. جلد
نمبر 12 ہے، صفحہ نمبر 236 ہے، یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ یہی واقعہ کتاب الروح کس نے نقل کیا؟ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے، قبیلے مذہب کے لوگ آئے تھے، کتاب الروح، آپ سمجھے؟ اب آگے چلے آپ، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، میں کہتا ہوں لگاؤ نا فتویٰ ان لوگوں پر علم غیب ہونے کا کہ موتا امام مالک معذ اللہ عقیدہ تھے کہ سیدنا ابو بکر صدیق کے لیے علم غیب ثابت کر دیا، لگاؤ فتویٰ، کیوں نہیں لگاتے؟ وجہ دو ہے، یا تو تم ان کتابوں سے واقف نہیں، جاہل ہو، یہ تمہارے لیے زیبا ہے، جاہل ہو، یا یہ بات ہے کہ تمہیں معلوم تو ہے لیکن چھپاتے ہو، خیانت کرتے ہو، اور دوسری بات تو محال، معلوم تو نہیں ہے۔ آپ سمجھے؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا، راستے چلتے ہوئے اس آدمی کی نگاہ کسی غیر محرم پہ پڑ گئی۔ جب سیدنا عثمان کی مجلس میں آیا تو سیدنا عثمان نے اس کو دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ نے کہا کیا بات ہے، لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور آنکھوں میں زنا کا اثر لے کے آتے ہیں، آنکھوں میں زنا کا اثر لے کے آتے ہیں۔ وہ نوجوان جو آیا تھا وہ کہتا ہے ارے نبی کے بعد بھی وہی آ رہی ہے کیا کہا اس نے؟ سیدنا عثمان نے کہا وہی نہیں آ رہی بلکہ یہ فراست اور سچی بصیرت ہے۔ کس نے علم دیا سیدنا عثمان کو؟ کس نے علم دیا؟ کتاب الروح، کتاب الروح صفحہ نمبر 675، ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ نے واقعہ نقل کیا۔ لگاؤ فتویٰ، لگاؤ فتویٰ ان پر بھی، کیوں نہیں لگاتے؟ وجہ کتنی ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک تابعی فرماتے ہیں جن کا نام حرثمہ بن سلمہ تھا رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں سیدنا علی کے ساتھ جنگ یہ کربلا کے میدان میں گیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ایک درخت کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد وہاں کی مٹی کو اٹھایا اور سونگا اور یوں کہا اے مٹی تجھ پہ افسوس ہے کہ ایسے لوگ اس پہ شہید ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت پہ جائیں گے۔ اور بعد میں وہاں کیا کربلا ہوا آپ لوگوں کو معلوم ہے، سیدنا حسین کو شہید کیا گیا۔ اب بتاؤ آدمی کہاں مرنے والا کس کو علم ہے؟ امور خمسہ میں یہ بھی ہے مفتی صاحب، 5 چیزیں امور خمسہ ہیں، امور غیبیہ غیب کی چابی ہیں۔ آدمی کب کہاں مرے گا، بارش کب کہاں کتنی ہوگی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، آدمی کل کیا کمائے گا، اور قیامت کب آئے گی، یہ 5 چیزیں علم کس کا خاصہ ہے؟ خدا اپنی تعالیٰ کا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ واقعہ شرک ہوا نا، لیکن اس آیت کو تم سمجھے نہیں، یہ علم کلی کے ذکر ہے، جیسا میں نے رومال کی مثال دی تھی کہ ایک ایک شے کا علم کہ آدمی مرے گا تو کس جگہ دفن ہوگا، کتنا دن میں اس کی لاش پڑے گی، اس کے ذرات کہاں بکھریں گے، کیا ہوگا، سارا علم کس کے پاس ہے؟ تفصیلی علم اللہ کے پاس ہے۔ اللہ بعض چیزیں کسی کو اگر بتا دے تو وہ عالم الغیب نہیں بن جاتا، اگر بن جاتا ہے تمہارے حساب سے تو یہ فتویٰ لگاؤ۔ اچھا یہ حضرت عثمان کا واقعہ ایک اور کتاب میں تفسیر کبیر، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی یہ واقعہ نقل کیا ہے حضرت عثمان کا۔ اس کے علاوہ سیدنا علی کا واقعہ ابن حجر اسقلانی، کون؟ دیوبندی، ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، تہذیب التہذیب کتاب کا نام ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 348 ہے، یہ ابن حجر اسقلانی۔ اس کے تھوڑے صاف نہیں ہیں لیکن یہ میں اس لیے لایا ہوں تاکہ آپ لوگ دیکھیں۔ میں کہتا ہوں اگر تمہیں علم ہے، تمہارا اعتراض اختلاف حقیقی ہے تو بیٹھو بات کرو ہم سے، ان پر بھی فتویٰ لگاؤ۔ ایک آڈیو اور ویڈیو فضائل اعمال میں جیسے تم نے ریکارڈ کی ہے اور امت کو فون کر کے پریشان کرتے ہو، تمہارے عوام بھی پریشان کرتی ہے، ایسا فتویٰ ان پر بھی لگانا چاہیے نہیں چاہیے؟ آپ بولتے نہیں لگانا چاہیے نہیں چاہیے؟
لگانا چاہیے نا، کیونکہ انہوں نے تو باتیں نقل کی ہے، لیکن ان کے بارے میں تم بولتے کی وجہ یا تم جاہل ہو یا خائن ہو. آپ سمجھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ. آگے چلیں. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں بدر کے میدان میں جا رہا تھا، میں نے دیکھا ایک آدمی زمین سے نکلا. کہاں سے نکلا؟ زمین سے نکلا. آسمان لوگ ٹپکتے ہیں، زمین سے بھی نکلتے ہیں. ایک آدمی زمین سے نکلا جس کے پیروں میں زنجیریں اور اس کے گلے میں بھی زنجیریں اور بہت ہی خراب حالت میں مجھ سے کہتا عبداللہ اس کی نہیں، عبداللہ پیاس لگی ہے. فرماتے ہیں میں نے دیکھا پیچھے سے ایک آدمی اور نکلا اور اس نے کہا عبداللہ اس کو پانی مت پلانا، اور مارتا رہا، مارتے مارتے زمین کے اندر لے کے چلا گیا. حضرت عبداللہ ابن عمر اللہ کے نبی کے پاس آئے. اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آج ایسا دیکھا. آپ نے کیا فرمایا؟ ارے شرک کر لیا تم نے. غیر کی بات تم کیسے معلوم پڑ گئی؟ توصیف الرحمان کہتا ہے غیر ہے تو کیسے کر لیا؟ یہ تو غیر کی چیز تجھ پہ کیسے ظاہر ہو گئی؟ عبداللہ اپنا عقیدہ صحیح کرو. نہیں، اللہ کے لیے فرماتے ہیں عبداللہ تم نے دیکھ لیا؟ فرمایا اللہ کے نبی ہاں میں نے دیکھ لیا. آپ نے فرمایا وہ ابو جہل تھا. کتاب الروح وہ اس کے پیچھے نکال. کتاب الروح یہ واقعہ نقل ہے. بتاؤ قبر میں عذاب ہو رہا ہے، یہ عادتاً ہے، ہوتا ہے. کسی کے ساتھ میں عذاب ہے، کسی کے ساتھ میں ثواب ہے، اچھی حالت میں. لیکن اللہ کبھی ظاہر نہیں کرتے، خلاف عادت اسی کو کشف کرانا. اب سمجھے بات کو؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ اچھا دیکھیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امی عائشہ سے پوچھتے ہیں بخاری شریف میں. کیا پوچھتے ہیں کہ عائشہ یہ بتاؤ حضور کس دن فوت ہوئے تھے؟ امی عائشہ نے کہا پیر کے دن. آپ نے پوچھا آج کون سا دن ہے؟ فرمایا پیر کا دن. فرمایا مجھے لگتا ہے میں بھی آج فوت ہو جاؤں. اور اسی دن آپ کا امام بخاری مشرک ہیں. امام بخاری مشرک ہیں. آپ بولتے ہی نہیں امام بخاری مشرک ہے معاذ اللہ. کس کو معلوم موت کب آئے گی؟ اللہ کو معلوم. اس پر ایک نقطہ ہوتا ہے کہ اس میں یہ لفظ ہے کہ میں گمان کرتا ہوں. عربی کا لفظ ہے میں گمان کرتا ہوں، تو گمان کبھی یقین کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. لیکن سیدنا ابوبکر صدیق کا گمان جو تھا وہ ہوا نا، تو ہم تو یہی کہتے ہیں نا کشف و کرامت ضروری ہے. ہم یقین کا کہتے ہیں یقین کے درجے میں، لیکن اللہ نے کشف کرایا ہے نا. صحیح بخاری حدیث نمبر ہے 1387 کتاب الجنائز. آپ سمجھے؟ ایک اور واقعہ اور سنیں. ابھی بات کافی باقی ہے، آپ لوگ ساتھ دیں گے انشاءاللہ. تھوڑا سا کھانے کو آگے پیچھے کریں، نماز بھی ہوگی انشاءاللہ. یہ باتیں آ جائیں گی تو انشاءاللہ بہت سے لوگ جو ہے نا تبلیغی جماعت کے تعلق سے اور فضائل اعمال کے تعلق سے بیچارے پریشان ہیں. اللہ کرے ان کے بات سمجھ میں آ جائے. وہ ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے لوگوں نے بڑی محنت کر کے ان کو جو ہے اللہ کے راستے میں نکالا. آج وہ ہم پر اشکال کر رہے ہیں. یہ بیچارے صرف جو ہے وہ کم فہمی کا شکار ہے. اس کے لیے جو بات اتنی درد سے بیان کی جاتی ہے. بخاری شریف میں واقعہ ہے، اللہ کے نبی بیان کر رہے ہیں کہ ایک چرواہا تھا، اپنی بکریاں چرانے جنگل میں گیا. اس کی بکری کو بھیڑیے نے لے لیا. چرواہے نے بھیڑیے سے مقابلہ کیا اور اپنی بکری کیا کر لی؟ چھین لی. تو اس بھیڑیے نے کہا، کس نے کہا؟ بھیڑیا بات کرتا ہے، آپ سمجھتے بھیڑیے کی بات، لیکن بات کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بخاری میں. جب بھیڑیے نے کہا کہ آج تم نے مجھ سے بکری چھین لی، اس دن کیسے چھینے گا جو دن درندوں کا ہوگا. اللہ کے نبی واقعہ جب بیان کیا تو صحابہ فرماتے فقال الناس سبحان اللہ. صحابہ نے کیا کہا؟ صحابہ نے کیا کہا؟ آپ نے کہو نا صحابہ نے کیا کہا؟ اور تم کہتے ہو شرک ہے، اور تم کہتے ہو. اللہ کے نبی نے صحابہ نے کہا فقال الناس سبحان اللہ. اللہ نے فرماتے ہیں فاؤمن به وابی بکر وعمر، اس پر میرا ایمان ہے، ابو بکر کا بھی ہے اور عمر کا بھی ہے اور ہمارا بھی.
ہمارا بھی غیر مقلدین کا. یہ بخاری شریف کتاب الانبیاء میں حدیث نمبر 3471 میں ابھی جتنے دلائل لے کے آیا ہوں اس سے زیادہ دلائل گھر پہ موجود بھی ہیں، لیکن ہمیشہ وقت نہیں ملتا ہے بات نہیں کرنے کا. جس سے میں نے قاری صاحب سے کہا تھا کہ بہت ساری باتیں ہیں اور عوام آپ اتنا انتظام کر رہے ہیں تو وقت بھی دیتے ہیں کہ باتیں مکمل آ جائیں آپ کے سامنے. اور یہ اللہ کا شکر ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، کئی لوگوں کے جو ہے وہ ذہن کے ساتھ کرنے کا ذریعہ بنے گا. ہمارا کوئی مقصود نہیں کسی کو تانا دینے کا یا بد زبانی کرنے کا، لیکن علمی دفاع تو کر سکتے ہی نہیں کر سکتے ہم نہیں کر سکتے. یہ کوئی مسئلہ ہے کہ ہم نہ بولیں. آپ سمجھے. اب آگے چلیں. اب دیکھیے فضائل اعمال پہ آتا ہوں. یہ واقعہ چل رہی ہے فضائل اعمال میں آتا ہوں. اب دیکھیے ایک اشکال فضائل اعمال پر یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے رسول کے وسیلے سے دعا مانگی. تو اس پر دو اشکال ہے. یہ حدیث موضوع ہے. کیا ہے؟ جیسے لگتا ہے یہ سارے محدث ہیں. آپ سمجھیں میں حیران ہوں. کیلا بیچنے والا، سبزی بیچنے والا، سیب بیچنے والا، رکشہ چلانے والا، ٹیکسی چلانے والا سب محدث بن جاتا ہے. یہ کوئی حدیث بنتا ہے سب محدث بن جاتے ہیں. صحیح نہیں بات. میں نے کہا کہ مجھے خالی اتنا بتا دے فضائل اعمال میں یہ لکھا کہاں پر ہے. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں 3 مہینے تک میں اس سے یہ پوچھتا رہا ہوں مجھے بتائے نہیں. خود پڑھا ہی نہیں تھا. اندھی تکلیف توصیف الرحمان سے سن لیا. توصیف الرحمان تو نبی ہے ماشاء اللہ. بس اس نے کہہ دیا بس صحیح بات ہے. تو ہم نے کہا لکھا تو ہے لیکن تو بتانا تو متعلق نہیں ہے نا، تو محقق ہے نا. تو نے خود تحقیق کی ہوگی نا کہ فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے. کہ اندھا تم بھروسہ کر لیا فضائل تو توصیف الرحمان پر، لیکن وہ بتا نہیں پایا. بہرحال سب کا یہ حال ہے. سب کا یہ حال ہے. ہدایت میں یہ لکھا ہے. ہدایت نے دیکھی بھی ہے. ہدایت دیکھی ہے خالی اس کا کور پیج دیکھا. ہدایت کس کو بولتے؟ بس خالی سن ہدایت میں ایسے مسئلے جو ابو حنیفہ کے خلاف. ابو حنیفہ کو قرآن سمجھ میں نہیں آیا، تم کو سمجھ میں آ گیا. زندگی نکل گئی قرآن کی سیکھنے سکھانے میں. میں آپ کے مناقب پہ بات نہیں کرتا. ایک بات خالی آپ کو بیان کرتا ہوں. وہ امام بخاری، ہم بخاری پڑھاتے ہیں ہدایت بیان کرتے ہیں. میں کہتا ہوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقیہ ہیں، امام بخاری محدث ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 2000 استادوں سے پڑھا ہے. اس میں سے ایک امام احمد بن حنبل ہیں. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے علم حاصل کیا امام شافعی سے. امام شافعی فرماتے ہیں میں نے پڑھا امام مالک سے مدینے میں. امام مالک نے مجھ سے کہا کہ اب تم جاؤ کوفہ وہاں پڑھنا. اس سے ابو یوسف سے. امام مالک امام شافعی کوفہ آئے. ابو یوسف کا انتقال ہو گیا تھا. امام شافعی فرماتے میں نے امام محمد سے پڑھا. کس سے پڑھا؟ امام محمد سے پڑھا. اور اتنا پڑھا کہ ایک اونٹ کے 2 بوجھ، یعنی اگر ایک اونٹ پر کتابیں لاد دی جائے تو وہ اس کے 2 بوجھ بن جائے. اتنا میں نے پڑھا. کس سے؟ امام محمد کون ہے؟ شاگرد ابو حنیفہ کا ہے رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ. آپ سمجھے بات کو. تو امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد ہیں. امام محمد کے شاگرد امام شافعی ہیں. امام شافعی کے شاگرد احمد بن حنبل ہیں. احمد بن حنبل کے شاگرد امام بخاری ہیں. امام بخاری کو علم تھا، امام حنیفہ کو علم نہیں تھا. امام بخاری فرماتے ہیں مجھے اپنی صحیح میں ایسی 22 حدیثوں پہ ناز ہے. جیسے کہ آدمی بہت سارے کام کرتا ہے نا، ایک بلڈر ہوتا ہے، اس نے کہیں پروجیکٹ بنایا کہیں پروجیکٹ بنایا تو اس سے ہم پوچھیں کہ بھائی مجھے اتنے سارے بلڈنگیں بنائی ہے، کوئی ایسی بلڈنگ ہے جس پہ تو فخر کریں. وہ کہتا ہے فلاں بلڈنگ جو میں نے اورنگ آباد میں بنائی بہت بہترین بنائی، مجھے فخر اس پر. امام بخاری سے پوچھو کہ آپ کو بھی کوئی فخر کی چیز ہے آپ کی حدیث میں؟ فرماتے ہاں مجھے 22 حدیثوں پہ فخر ہے. کتنی حدیثوں پہ؟ فرمایا کیوں؟ فرمایا اس میں صرف 3 راوی ہیں جس کے بعد اللہ کے نبی ہیں، اور اس میں سے 20 حدیثوں میں حنفی راوی ہیں. کون ہے؟ ابو حنیفہ کے شاگرد. علوم تو حناف نے دیا تم کو. حناف پہ اشکال ہے. فقیہ کا مقام الگ ہوتا ہے.
فقیہ کام کرتا ہے حدیث سے مسائل ہی نکالنے میں. مجھے بتاؤ آج حدیث کی کتابوں میں کون چھایا ہے؟ ابو ہریرہ کون چھائے ہیں؟ رضی اللہ عنہ. اور ابو بکر صدیق کی حدیث آپ نے ایک آدھ پڑھی ہو. تو ابو بکر صدیق کا علم نہیں تھا حدیث میں، مطلب نہیں تھا. اللہ پاک کا قیامت میں نبی نے فرمایا جنت میں علماء کے سردار کون ہوں گے؟ معاذ بن جبل. کتنی حدیثیں آپ سے منقول ہے؟ جلدی نظر حدیثوں میں نہیں آتے، ہر جگہ ابو ہریرہ ابو ہریرہ ابو ہریرہ. آپ مقام سمجھے. سیدنا ابو ہریرہ آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس. فرمایا اللہ کے نبی میں کچھ یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہے. آپ نے فرمایا چادر بچھاؤ. چادر بچھائی گئی. آپ نے دعا کی، کہا چادر اٹھاؤ سینے سے لگاؤ. ابو ہریرہ فرمایا میں نے چادر اٹھائی سینے سے لگا لی. اس کے بعد جو میں یاد کرتا وہ بھولتا نہیں. حضرت معاذ بن جبل ہیں، یہ محدث ہیں، حضرت معاذ بن جبل ہیں. اللہ کے نبی فرمانے یمن جا رہے ہو معاذ، کیا کرو گے؟ فیصلہ کیسے کرو گے؟ معاذ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب اللہ سے، اللہ کی کتاب سے. معاذ نہ ملا تو سنت رسول اللہ سے. فرمایا معاذ نہ ملا تو، اب دیکھو یہ فکر اللہ کے نبی دے رہے ہیں. معاذ اگر قرآن اور سنت میں بھی نہ ملا تو، آج ہم کہتے ہیں قرآن سنت میں جو باتیں نہیں ہیں یا ہیں چھپی ہوئی ہیں اس کو نکالنے کا کام اللہ نے ائمہ سے لیا. اس کو ماننا تقلید ہے. نہیں قرآن سنت میں کوئی چیز نہیں ہے، معاذ اللہ تم کیسا کیا رکھتے ہو؟ تو یہ تو اللہ کے بھی فرما رہے ہیں. معاذ سنت میں نہ ملا تو، نہ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن اور سنت میں تمام قیامت تک کے مسائل کا حل ہمارا دین مکمل ہے. لیکن وہ چھپے ہوئے ہیں، بعض ظاہر ہے بعض چھپے ہوئے ہیں. ظاہر ہمیں نظر آتا ہے کہ غیبت نہ کرو، لیکن مسائل کی چیزیں جو ہیں وہ اللہ اپنے بندوں کو ایسا علم دیتا ہے جس سے وہ نکال کے ہم تک پہنچاتے ہیں. آپ سمجھے؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا معاذ بن جبل سے اللہ نے فرمایا معاذ نہ ملا تو. حضرت معاذ نے کہا اللہ کے نبی اجتہد برائے، اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک معاذ کے سینے پہ لگایا اور فرمایا اللہ تیرا شکر ہے تو نے معاذ کو اس بات کی توفیق دی جس سے اس کا نبی خوش ہوتا ہے. تو اجتہاد سے خوش کون ہوتا ہے؟ اور اہل یمن تقلید کس کی کرتے تھے؟ معاذ بن جبل کی کرتے تھے. بہرحال وہ موضوع نہیں ہے. تو مجھے کہنے کا یہ حق ہے نا کہ جب فقیہ کی باری آئی ہے، محدث کی باری آئی تو حضور نے دعا چادر پہ کی ہے، چادر سینے پہ لگی ہے. جب بات فقہا کی آئی ہے حضور کا دست مبارک سینے پہ لگا ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں نا جو مقام معاذ بن جبل کا ابو ہریرہ پہ ہے وہ مقام ابو حنیفہ کا امام بخاری پہ نہیں کہہ سکتے ہم. جو مقام سیدنا ابو بکر صدیق کا ابو ہریرہ پہ ہے وہ مقام ابو حنیفہ کا امام بخاری پہ. امام ترمذی فرماتے ہیں ہماری مثال تو کیا ہے؟ میڈیکل اسٹور کی ہے. حدیثوں کا جاننے والا تو ابو حنیفہ ہے، لوگ ہیں ائمہ حضرات ہیں. نہیں وہ ابو حنیفہ کے قرآن جو قرآن مجھے سمجھ میں نہیں ہے. اللہ اللہ تمہیں سمجھ میں ابو حنیفہ کو سمجھ میں نہیں ہے. جاہلوں کو قرآن سمجھ میں آئے. اللہ الغرض میں کہا تھا وسیلے والی بات. تو اس حدیث کو میں نے کہا کہاں لکھا ہے تو آج تک بتا نہیں پائے. سب اپنی تکلیف کا شکار ہے. میں یہ بات یقین سے کہتا ہوں ایسے ان سے بڑا اندھا مقلد کوئی نہیں جو اپنے علماء کی بات کو سن کے ایسے مان لیتے ہیں جیسے کہ اتنے علماء نبی کا درجہ رکھتے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. بہرحال یہ بات تھی. ایک اعتراض یہ کہ حدیث موضوع ہے تو ہم کہتے ہیں کسی نے اس کو موضوع نہیں کہا. دوسرا یہ اعتراض یہ ہے یہ حدیث جو ہے قرآن کریم کے خلاف ہے. اس لیے کہ قرآن کریم میں ہے اللہ فرماتے ہیں میں نے آدم کو چند کلمے سکھائے تھے جس سے انہوں نے دعا کی. وہ کلمے بھی سورۃ بقرہ میں ہیں جس پہ اللہ نے دعا اللہ نے انہوں نے پڑھا اللہ نے ان کی مغفرت کر دی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث قرآن کے بھی خلاف ہے. اب پہلی بات تو ہم یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے. میں آپ کے سامنے خالی ابھی باتیں بہت ہیں. یہ میرے ہاتھ میں مستدرک حاکم ہے. کون سی کتاب ہے؟ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا ہے. آدم علیہ السلام نے وسیلے سے دعا مانگی. اللہ نے پوچھا تم نے کیسے پہچانا؟ فرمایا جب آپ نے مجھے پیدا کیا تو میں نے عرش پر دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو میں نے اسی وقت سمجھ لیا کوئی بڑی ہستی ہے جس کا نام آپ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے. آپ نے فرمایا ہاں
تمہاری اگر ان کو پیدا نہ کرنا ہو تو تم کو بھی نہ پیدا کر دے. میں کہتا ہوں امام حاکم فرماتے ہیں ھذا حدیث صحیح. یہ دیکھ رہے میرا کہاں پہ یہ ھذا حدیث. امام حاکم کو قرآن سمجھ میں آیا. ہاں بعض لوگوں نے اس حدیث پر جو ہے جرا کی ہے اس کے اعتبار سے ضعیف تو ہم مان سکتے ہیں, لیکن ذوق کوئی ایسی چیز نہیں کہ حضور کی فضیلت بیان نہ کی جائے. ہاں ذوق تو ایسی چیز ہے, ذوق میں تو اعمال کی حدیثیں چلتی ہیں ذوق دلانے کے لیے, تو نبی کی فضیلت میں حدیث نہیں چل سکتی. اور امام حاکم کو کیا کہو گے, لگاؤ فتوا ان پر بھی, یہ تو بڑے امام ہیں 5ویں صدی کے عالم ہیں. دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے. اس کا جواب شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دیا ہے. فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی ایک کام کرتا ہے, اللہ اس سے خوش ہو کے اس کو کوئی چیز عطا کرتے ہیں. یہ ممکن ہے کہ اللہ آدم علیہ السلام نے اللہ کے نبی کے وسیلے سے دعا کی ہو, اللہ خوش ہوئے اور وہ کلمے سکھائے جو قرآن میں. اعتراض ختم ہوا. تفسیر شاہ عبد العزیز محدث دہلوی جلد نمبر 1 صفحہ 283. جی آپ بات سمجھ نہیں سمجھ. دیکھیے ایک واقعہ شیخ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کا فضائل اعمال جو میں نے پہلے بیان کیا کہ شیخ قرطبی فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کو جنت جہنم کا لکش ہوتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا 70,000 کلمے جو ہے پڑھ کے اس کو بخش دیے اور اس کی مغفرت ہو گئی. میں نے یہ بات پہلے آپ کے سامنے بیان کر دی. یہ جو چیزیں جزویات میں کشف ہے اس سے کوئی ثابت نہیں ہوتا. اور یہ واقعہ شیخ زکریا رحمۃ اللہ نے خود نقل نہیں کیا بلکہ امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے نقل کیا ہے. اب تھوڑا میں تیز جاتا ہوں, بہت ساری باتیں. امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ روض الیامین آپ کی کتاب ہے, صفحہ نمبر 275-276 پہ یہ واقعہ نقل ہے, اردو ترجمہ. امام یافعی کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے بڑے بڑے عالموں نے ان کو بڑا امام کہا ہے, وہاں سے یہ واقعہ لیا ہے. اور یہی واقعہ اسی طرح کا 70,000 کلمے کا جو نصاب ہے یہ کتاب التعویذات نواب صدیق حسن خان صاحب نے بھی لکھا ہے صفحہ نمبر 122 پر. ایک واقعہ فضائل اعمال میں ہے شیخ عبد العزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کا. آپ دیکھیے واقعہ کیا ہے. شیخ عبد العزیز دباغ فرماتے ہیں ابھی قریب کے زمانے میں بزرگ گزرے ہیں, وہ بالکل امی تھے مگر قرآن شریف کی آیت, حدیث قدسی, حدیث نبوی اور موضوع حدیث کو علیحدہ بتلا دیتے تھے اور کہتے تھے متکلم کی زبان سے جب بات ہوتی ہے تو معلوم پڑتا ہے کس کی بات ہے, اس لیے کہ انوار نکلتے. اب اس پر جو ہے ان کو اعتراض ہے کہ دیکھو ان کو معلوم پڑ جاتا ہے کس کی بات ہے. اب مجھے بتاؤ اللہ کی بات میں, نبی کی بات میں نور ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ بولے نور ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ فضائل اعمال کا واقعہ ہے جس پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں. اللہ کی بات میں, نبی کی بات میں نور ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب نور کا ہونا عادتاً ہے, اللہ اس نور کو کسی کو دکھا بھی دے خلاف عادت یہ کرامت ہے. اس پہ کیا اعتراض ہے بھائی؟ حضرت حدیث میں آیا ہے ایک صحابی جو ہے قرآن کریم پڑھ رہے تھے اور فرمایا انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے اوپر کوئی ابر سا چھایا ہوا ہے. اللہ کے نبی کے پاس گئے, آپ نے فرمایا فرشتے آئے تھے تمہارا قرآن سننے کے لیے. اب دیکھو فرشتے آتے ہیں نا, لیکن کبھی کسی کو اللہ سمجھا بھی دے. اصل میں تھوڑا سا جو ہے وقت کی قلت ہے. ابھی یہ فضائل اعمال اور کتنے سارے واقعات مفتی صاحب نے جو بیان کیے ہیں ابھی کہ مردہ ہنس پڑا, مردہ قبر سے باہر آ گیا, انگوٹھا پکڑ لیا, ہاتھ پکڑ لیا, یہ واقعات امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت نے نقل کی. آپ سمجھے ابن قیم نے نقل کیا. یہ سارے میں اسکین لے کر آیا ہوں, لیکن چونکہ وقت نہیں ہے, مفتی صاحب کا بھی حکم ہے کہ بات جلدی ختم کر دیں. میں ایک دو واقعات اور آپ کے سامنے فضائل اعمال بتا دیتا ہوں, اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ مفتی صاحب تھوڑا سا خطاب کریں گے. تو یہ فضائل اعمال میں ایک واقعہ ہے کہ فضائل غروب کے اوپر کہ ایک عورت نے
ایک آدمی اپنی ماں کے ساتھ میں حج کو گیا، میں اشارہ کرتا ہوں کرنے، ماں کے ساتھ میں حج کو گیا، اس کی ماں بیمار ہو گئی، اس کے بعد اس نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میری مدد فرما، اس کی ماں کا چہرہ کالا ہو گیا، پیٹ پھول گیا، تو نوجوان نے دعا کی، دیکھتے ہیں کہ ابر سے ایک بادل آیا۔ اس واقعے میں بہت اشکال ہے، اس کے لیے میں اس کو بیان کر دیتا ہوں۔ ایک ابر سے ایک بادل آیا، اس میں سے ایک آدمی اترا، اس نے میری ماں کے چہرے اور پیٹ پہ ہاتھ پھیرا، جس سے چہرے کا کالا پن ختم ہو گیا، پیٹ کی سوجن ختم ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس پہ اعتراضات بہت ہیں۔ ہم ایک بات یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایسے واقعات جو نبی کی جانے کے بعد پیش آئے ہیں، ہم ان کے بارے میں یہ نہیں کہتے خدا کی قسم صحیح ہے، لیکن جن لوگوں نے نقل کیا ہے اس کے میں حوالے آپ کو دیتا ہوں۔ ایسا ہو سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں کئی لوگوں نے دیکھا ہے، جاگتی آنکھوں سے۔ اس موضوع پر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب تنویر الحلق کے نام سے بھی شائع کی ہے۔ آپ اس میں تفصیلات دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی کو بیداری میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اب یہ واقعے پہ جو اعتراض ہے میں اس کو نقل کر دوں خالی کہ دیکھیے یہ واقعہ جو ہے امام بشوار رحمۃ اللہ علیہ جو کہ 505 صدی کے عالم ہیں، ان کی کتاب ہے القربۃ الی رب العالمین۔ امام بشوار وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں امام ذہبی نے کہا کہ بڑے فقیہ تھے، امام تھے۔ اس آدمی نے یہ واقعہ فضائل اعمال والا اپنی کتاب میں سند کے ساتھ نقل کیا ہے، یہ اس کا اسکین پیج موجود ہے، القربۃ الی رب العالمین۔ اس کے بعد یہی واقعہ ابن حجر حیثمی رحمۃ اللہ علیہ الدر المنظور کے اندر نقل کیا ہے، ابن حجر حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ نقل کیا۔ یہی واقعہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بستان الواعظین اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ آپ سمجھے یہی واقعہ جو ہے تھوڑا سا اختلافی لفظوں کے ساتھ نزہۃ البساطین جو کہ امام یعقوبی کی کتاب ہے اس میں بھی یہ واقعہ نقل ہے، اور یہی واقعہ نواب صدیق حسن خان صاحب نے نقل کیا۔ یہ بات ہے آپ کا واقعہ نقل کیا، لیکن ایسی واقعہ ہے کتاب التعویذات اس میں نقل کیا ہے۔ دوسرا اعتراض یہ رہتا ہے کہ بھائی اس میں یہ ہے کہ نبی کی شان میں گستاخی ہے۔ میں نے اس اعتراض پہ مکمل آڈیو ریکارڈ کی فضائل اعمال کی، جو آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گی انشاءاللہ۔ ایک اعتراض یہ ہے اس پر کہ بھائی اس میں اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی ہے کہ جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی عورتوں کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، انہوں نے چھوا کیسے؟ ہم کہتے ہیں اس میں کئی باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ اگر یہ گستاخی تھی تو یہ 7-8 محدثین جن کا میں نے حوالہ دیا ان پہ گستاخی نظر نہیں آئی، ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جسم حقیقی نہیں تھا، آپ اپنی قبر سے اٹھ کر نہیں آئے تھے کہ جس کی بنا پر کہا جائے کہ آپ نے ایسا کیا، گستاخی ہے۔ یہ تو جسم مثالی تھا، ایک مثالی جسم تھا، جس کے بارے میں نے کہا کہ تنویر الحلق کے نام سے کتاب امام سیوطی نے لکھی ہے، آپ سمجھے۔ اور رہی بات چھونے کی تو بہت معنی ہوتے ہیں پھیرنے کے، ہاتھ پھیرانا۔ معاذ اللہ تم یہ کیوں سوچتے ہو کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ وسلم نے ہاتھ دبا کے پھیرا؟ ایسے گندے خیالات تمہارے دماغ میں آتے، یہ محدثین کے دماغ میں تو نہیں آئے نا، تمہارے خیال میں آتے۔ میں کہتا ہوں حج کے لیے ہم جاتے ہیں اور دور سے ایسا کرتے ہیں حجر اسود کو اور کہتے ہیں میں نے حجر اسود کو بوسا دیا، دور سے دیتے ہیں نا، لیکن بوسے کا نام دیتے ہیں تو یہ بھی تو ممکن ہے کہ اللہ کے نبی نے اوپر سے یوں کیا ہو، ہاتھ پھیرنے کا نام اس کو لکھا ہو۔ اور یہ بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ایسے چھوا، تو دیکھیے ہم یہ ثابت نہیں کر رہے کہ اللہ کے نبی عورتوں کو چھوتے تھے، لیکن بعض مواقع ایسے ملتے ہیں کہ آپ کا ہاتھ لگا ہے۔ ابن بر رحمۃ اللہ علیہ جو 5ویں صدی کے عالم ہیں، اپنی کتاب الاستیاب میں نقل کرتے ہیں کہ ماریہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا اور آپ کی ہتھیلی سے زیادہ نرم کسی کی ہتھیلی کو نہ پایا۔ یہ ابن بر کی کتاب الاستیاب اس میں یہ بات نقل ہے۔ اسی طرح امام بخاری نے نقل کیا ہے، انس بن مالک کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ لونڈی تھی مدینے میں جو میرے نبی کا ہاتھ پکڑ لیتی اور جہاں جاتی لے جاتی، تو جو کہتے ہیں گستاخ ہے نبی کے، وہ امام بخاری کو بھی گستاخ کہے نا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہاتھ لگانا، لیکن ہم یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کی عادت نہیں تھی، ایسا بات مرتبہ ہو جائے تو کوئی اشکال کی چیز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ہیں۔ فضائل اعمال میں واقعہ ہے قبر پرستی کا، کہ قبر پرستی میں فرمایا کہ وہ ایک قبر کے پاس گئے اور اس سے شکایت کچھ باتیں کہی، انہوں نے خواب میں آ کے کہا کہ فلاں جگہ پر میرا ایک مال گڑا ہوا ہے، اس کو جا کے لے لیں۔ اب دیکھیے یہ واقعہ شیخ زکریا خود نقل نہیں کیا، بلکہ
علامہ زبیدی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے امام غزالی کی احیاء العلوم کی شرح کی ہے، السالک المستقیم میں یہ واقعہ نقل ہے، اور یہ واقعہ امام غزالی نے احیاء العلوم میں بھی نقل کیا ہے، جو فضائل اعمال میں واقعہ ہے اونٹ کے ذبح کرنے کا. اور ایسے کئی واقعات میرے سامنے یہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی ایسی قسم کے واقعات نقل کیے. میں اشارہ خالی کر رہا ہوں، آپ سمجھے. اور قبروں سے تبرک حاصل کرنے کا واقعہ امام احمد بن حنبل کی کتاب میں بھی بہت سارے واقعات ہیں. میں ایک دو حوالے آپ کے سامنے پڑھ دوں. یہ نواب صدیق حسن خان صاحب کے بیٹے نے بھی ایسی قسم کی باتیں نقل کی ہیں. آپ سب یہ وقت نہیں سنانے کا، ورنہ میں ایک ایک کو تفصیل پڑھ کے آپ کو سناتا. یہ ماسٹر صدیقی نواب صدیق حسن خان کے بیٹے کی کتاب قبروں سے فیض اٹھانے کے تعلق سے فرماتے ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، قبر سے فیض اٹھایا جا سکتا ہے. اپنے گھر کا حال دیکھو، بہت ساری باتیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خواب میں آئے اور آپ نے روٹی تھی، جب اس آدمی کی آنکھ کھلی تو روٹی اس کے ہاتھ میں تھی. یہ واقعہ 60 کتابوں میں، کتنی کتابوں میں؟ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ ہے کہ یہ حضرت اللہ بن جابر نے اللہ کے نبی کا خون پیا. یہ کیسے ممکن ہے؟ خون تو ناپاک چیز ہے. ارے نالائقو، میں کہتا ہوں خون تیرا اور میرا ناپاک ہے. میرے نبی کے خون سے تو پسینے کی بدبو بھی آتی تو مجھ کی بدبو زیادہ قیمتی ہوتی. اور یہ باتیں میں نہیں کہہ رہا ہوں، تمام محدثین کہہ رہے ہیں کہ آپ کا خون پاک ہے، آپ کے باقی بھی مجالات پاک ہیں. آپ وسلم کا روزہ فرمایا، روزہ شریف جو اللہ کے نبی سے مٹی آپ کے جسم سے لگی ہوئی ہے، اللہ ہر شیخ نے لکھا ہے یہ مٹی جو ہے کعبے سے افضل ہے. اس پر اشکال ہے، توصیف الایمان کہتا ہے کہ کعبے سے افضل ہے، پھر کعبے کو چھوڑ کے اللہ کے نبی کی وجود کی قبر پر طواف کرنا چاہیے نا. ایسے اس نے نالائق الفاظ استعمال کیے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے لگی ہوئی مٹی کا وہ ٹکڑا کعبے سے افضل اور عرش مولا سے افضل ہے. یہ بات ابن قیم نے لکھی ہے اور کئی لوگوں نے یہ بات لکھی ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے، سارے لوگوں نے بات لکھی ہے. اس کے علاوہ دیگر اعتراضات جو ان کے ہیں یہ سارے اس کے میرے پاس موجود ہیں. اللہ رب العزت ہمیں بات کے سمجھنے کی توفیق دے. اور میں اپنے اہل حدیث بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسے گمراہ لوگوں کی تقریر سے پڑھ کے اپنی آخرت برباد نہ کریں. یہ تمام اسلاف ہیں جنہوں نے ایسی باتیں نقل کی. اگر سے زکریا جھوٹے ہیں تو یہ کیسے سچے ہو جائیں گے؟ الزام ان پہ بھی لگاؤ نا. وجہ کتنی ہے؟ یا تم جاہل ہو ان واقعات سے، یا تم کو معلوم ہے تم خیانت کرتے ہو، اور کوئی وجہ نہیں ہے. اللہ رب العزت ہمیں بات کے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ابو حنیفہ کی تقلید کرنے موت نصیب فرمائے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ کوئی اشکال ہو تو یہاں پہ ماشاءاللہ علماء کرام بھی ہیں، آپ موبائل نمبر لے لیں، علماء میں کانٹیکٹ کریں. انشاءاللہ سارے اعتراض کے آپ کو جواب دیے جائیں گے، دلائل کی روشنی میں دیا جائیں گے. اب بالآخر انشاءاللہ مفتی صاحب کو تھوڑی سی بات ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ پھر دعا ہوگی اور صحیح کے اس طرح نماز بھی ہوگی انشاءاللہ. اللہ پاک جو ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ نے اسے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس گمراہی کو اللہ ختم کرے. جزاک اللہ خیر.